یہ جو ادوار ہوتے ہیں، آپ اس وقت کس دور میں کھڑے ہیں؟ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ سورس آف انسپریشن کیا تھا؟ ایک شاعر کا ایک سورس ہوتا ہے جہاں سے وہ انسپریشن لے رہا ہوتا ہے، وہ کیا تھا؟ روح سے روح کا ملاپ ہے یہ، جسم تو درمیان ہے ہی نہیں۔ شاعر عشق کے بعد ہی بنتا ہے نا میرے خیال سے، یہ عشق سے پہلے بھی شاعر ہوتا ہے۔ شاعر کے لیے عشق ہونا ضروری ہے؟ میں سادہ ترین لفظوں میں کہوں تو وہ بالکل جاہل ہیں، وہ جاہل مطلق ہیں، انہوں نے پڑھائی کچھ نہیں ہے۔ میں ایک شاعر سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سینسٹیو ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ تباہی مچی ہوئی ہے؟ زہیب بٹ جس کے والدین نے ایسی تربیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چیز غلط ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ آگے کہوں گا کہ ہمیں یہ ہے کہ بھئی کس طرح میرے فالوورز بڑھیں گے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کسی اور کو کہ یار وہ اس نے نا فلاں کے گھر کا ایشو ڈسکس کیا تھا، اس کے اتنے ویوز آ گئے تو میں بھی کسی کے گھر کا ایشو اٹھا لوں۔ وہی نا کہ دوسرے دا منہ لال ویکھ کے اپنا پٹ کری جانا، اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا۔ آپ کے جسم میں بھی ایک نظام ہے اخراج کا، وہ ضروری ہے، مگر آپ سیوریج کو صحن سے نہیں گزارتے ہیں خود۔ اب جو یہ والے لوگ لکھ رہے ہیں یا یہ والے لوگ جو ادب کریٹ کر رہے ہیں، جب نیکسٹ آنے والی نسلیں یہ والا ادب پڑھیں گی یا دیکھیں گی تو کیا اخذ کریں گے؟ ہنجو اکھ وچ چب جانا سی، تیر کلیجے کھب جانا سی، میں بیڑی تو چھال نہ ماری ہوندی تے سارا ٹبر ڈوب جانا سی۔ ہم شروع ہوئے تھے میاں محمد بخش سے، ہم شروع ہوئے تھے بابا فرید گنج شکر سے، بابا بلے شاہ سے، اور اب ہم آ گئے ہیں سدھو موسے والے پہ، ہم آ گئے ہیں کرن اوجلے پہ، ہم ڈیفینڈر پہ، رفتار پہ۔ ہم اتنے مروب ہو گئے ہیں ویسٹ سے کہ ان کی تمام جو تہذیب ہے اس کو ہم اڈاپٹ کر لینا چاہتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر ہر وہ چیز جس کے اندر محنت لگتی ہے، ریاضت لگتی ہے، وہ ہم اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ شاعر کی کبھی قدر نہیں کی گئی، ویسے میں نے اندازہ کیا ہے شاعر کے جانے کے بعد ہی اس کا کوئی کلام کلوم اٹھاتے ہیں، کوئی شعر شور لگاتے ہیں۔ چھڑ دے میرے یار، نہیں ہونا دنیا دارا تیرے کولوں پیار نہیں ہونا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ۔ آج جو مہمان میرے ساتھ یہاں موجود ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ وہ ایک شاعر ہیں، وہ ایک میزبان ہیں، اور سب سے خوبصورت بات وہ اس دور میں ایک ایسے انسان ہیں جو آج بھی تہذیب کو، روایتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ میرے بڑے بھائی وسیع شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بٹ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جناب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں آپ سے سیکھتا ہوں اس لیے کہ ہماری نسل میں یہ تھا کہ تھوڑا بہت نا لوگ شرارتیں بھی کرتے تھے، اور بیشتر جو تھے وہ سجیدہ مزاج ہوتے تھے۔ آپ کی نسل میں ذرا شرارتی زیادہ ہیں، اس میں سے ایک اتنا سجیدہ مزاج آدمی نکلا۔ اچھا بھائی، میں دیکھ رہا تھا والی بات ہے، آپ وہ نہیں کرتے، پوڈ کاسٹ نہیں کیا ابھی تک آپ نے کوئی بھی؟ نہیں، یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے آپ کا؟ یہ آپ کی محبت جو ہے نا کھینچ لائی۔ اور نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ اب تو لوگ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پوڈ کاسٹ میں کوئی گیسٹ آ جائے، کوئی آ کے بیٹھے، اور آپ ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے گیسٹ ہیں۔ نہیں، محبت لوگ پیار سے بلاتے بھی ہیں، اور اللہ کی بات ہے، مگر جس طرح سے آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے اور جس محبت اور شدت، اچھا آپ سے ڈر بھی لگتا ہے۔ ایک میں یہ بھی آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بندہ ایڈا شی جوان ہوئے، ایڈا شریف ہوئے، ایڈا جدا قد کاٹ ہوئے، یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے نا۔ تو اصل میں یار یہ جو دو لفظ نکالنا، اور آپ نے بات کچھ کہی ہے، اس بات کو کی تمہید باندھتے ہوئے آپ نے کچھ دو باتیں کہی ہیں، دو لفظ کہے ہیں، اس کا جہاں اختتام ہوا ہے وہاں آپ نے کوئی بات کہی ہے، کوئی ریفرنس آپ نے کسی چیز کا دے دیا ہے، آپ نے یہ کہا کہ فلانا شخص یہ بات کہتا تھا، کوٹ ان کوٹ کہہ رہے، اس کوٹ ان کوٹ کو، انورٹڈ کاماز کو، وہ آپ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، لازم بات ہے ہم سب میڈیا کے لوگ ہیں، 100 چیزیں ہو رہی ہیں، وائرل ہونا تو آج کل ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ لوگوں کی خواہش ہو گئی ہے نا، اور کسی بھی شرط پہ وائرل ہونا جو ہے نا، تو وہ اور اس کی اب پہلے لوگ اعتراضات کرتے تھے، اب وہ جتنی دیر میں آپ ایک شخص کو وائرل یا بدنام یا جو بھی آپ کہہ لیں، وائرل میں سبھی بدنام تو نہیں ہوتے، مگر آپ کوئی بھی بری چیز دیکھتے ہیں اتنی دیر میں اس سے زیادہ بری چیز جو ہے وہ اپنی اس کی جگہ لے لیتی ہے نا، تو بری چیز کو بھی کوئی ٹھہرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ مگر یہ جو تھا نا، یہ میری سمجھ میں یہ ذرا مشکل سے آتا ہے، کیونکہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ ریفرنسز آپ استعمال کرتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں کوٹ کرتے ہیں، آپ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کوئی مثال جو ہے سامنے رکھتے ہیں، تو سینکڑوں چیز بعض اوقات سمجھنے کے لیے
آپ کسی ایسی جانب چلے جاتے ہیں جس پہ آپ کا بالکل نہ کوئی یقین ہوتا ہے، نہ آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، مگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو توڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ غلط کوٹ کیا جاتا ہے. اچھا آپ لگائیں، پوری بات لگائیں، آپ 4 منٹ کی، 3 منٹ کی، 2 منٹ کی پوری بات لگائیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک شخص کی رائے ہے، اچھی ہے بری ہے، آپ نے جج کرنا ہے، رائے دینی ہے اس کے اوپر آپ نے. مگر بیچ میں سے ہم کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے 30 سیکنڈ کے آپ یا 3 سیکنڈز کے کلپ جوڑ کے اور آپ ایک چیز بنا لیں. جی ایسے بھی کرتے تو ہیں بلا وجہ اس کا حاصل اصول کچھ نہیں ہے. لیکن وہ ایک وہ بن جاتا ہے نا، سینسیشن سی کریٹ ہو جاتی ہے. اچھا اب ہم چھوٹے تھے نا تو امی دعا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور شہرت دے. جی ہمیشہ ہی. میرے خیال سے ہم اب صرف شہرت کی طرف زیادہ فوکسڈ ہیں، عزت ہم نے نکال دی. ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام. ہم طالب شہرت اور رسپیکٹ کا فرق اس میں شاعر نے بتایا، پرانے کسی ہمارے سینئر کسی شاعر کا شعر. ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. واہ واہ ہاں، یہ اسی سے ہم نے آخری مصرع پکڑا ہوا. ایگزیکٹلی وہی. جی ہاں، وہ اس کا پہلا مصرع یہ ہے، ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام. تو اور وہ تہذیب جو تھی، وہ جو بزرگوں کی جو تربیت تھی، جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو آپ کے والد صاحب کی ہے، آپ کی جو والدہ ہیں، ہماری جو بہن ہے، وہ تربیت آپ میں نظر آتی ہے. میں نے دیکھا پچھلے 6-8-10 مہینے میں آپ بہت ساری چیزوں سے گزرے، اور گزرنے کے بعد مگر یار جس طرح زہیب آپ نے اس کو جس گریسفلی طریقے سے ہینڈل کیا، میں تو کہتا ہوں کہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے، آپ کے والد کی روح بھی خوش ہوتی ہوگی. اور آپ کی دیکھیں ہوتا کیا ہے، میری والدہ کا انتقال ہوا نا یار، تو میں زندگی کے ہر معاملے میں اور محتاط ہوتا جا رہا ہوں. کوئی خیر کی بات ہو تو لوگ یہ کہیں کہ اچھا یار یہ ایک عورت کی تربیت تھی جو اس شخص میں نظر آتی ہے. اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کوئی کہے اچھا کہ یار مطلب ہے ہم جو کچھ سوسائٹی کو دیتے ہیں اس میں یہ اولاد جو ہے، اچھی اولاد یا اچھے رویوں والی اولاد جو ہے، وہ بھی تو ایک یعنی کہ ایک صدقہ ہے نا، اور صدقہ جاریہ ہے، اور سوسائٹی کو دیا ہے آپ نے. جیسے لوگ ادارے دیتے ہیں، جیسے لوگ کریٹیوٹی بہت ساری آپ فارم میں دیتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں جیسے آپ ہیں، تو اب یہ آپ کے ماں باپ نے جو آپ کی تربیت کی ہے، ایک اچھا انسان جو ہے وہ سوسائٹی کو دیا ہے. اگر وہ کسی تنازع کا شکار ہوتا ہے، بس میں نے اس زمانے میں تمہارے کم از کم بھی 12-15 وہ دیکھے یار. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ تم نے کسی بھی جگہ اس کے معذرت میں اگر مگر کا سہارا نہیں لیا. یہ سوسائٹی کو سیکھنا چاہیے، یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے. جو نسل آپ سے سینئر ہے، میرے والی بھی، اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ یار اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو کوئی گل نہیں ہو گئی، میں اس کو ایمانداری سے، بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی اگر مگر کے، میں اس سے معذرت کروں گا. مجھے ندامت ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے بہت بڑا ہوتا ہے. اچھا وہ نہیں بتایا، آپ نے والدہ کا ذکر کیا، یہ رشتہ آج کل تو شاید بچے ان کے لیے والدین اس طرح، میں نے یہ نسل دیکھی، جن زی کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے لیے پیرنٹس اتنے ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں ہوتا ان کا پیرنٹس کے ساتھ جتنا ہمارا جو ملینیلز ہیں یا جو آپ ہیں، آپ کا جو ہمارا پیرنٹس کے ساتھ ایک رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد ہی ہمارے ماں باپ ہیں، کہ وہ جو کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہی سچ بات ہے، وہی حقیقت ہے. اور اگر ان کی بلیسنگ مل گئی ہے تو کہتے ہیں نا، ماں راضی تے رب راضی، رب راضی تے جگ راضی. تو یہ آپ کا رشتہ کیسا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ؟ یہ کیسا تھا؟ اس نے آپ کو کس طرح شیپ اپ کیا؟ یار میرا تو خیر بہت ہی مختلف کی ایک وجہ ہے. وجہ ایک میرے والد صاحب کا چونکہ ارلی انتقال ہو گیا تھا، I was 8 years old around، اور میری والدہ کے ساتھ میرا رشتہ جو ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرا رشتہ جو ہے میری ماں کے ساتھ وہ بہت لوگوں سے مختلف تھا. میں سمجھتا ہوں سب کا ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ، بلکہ سچی بات ہے، میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یار لوگ جتنی محبت کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، تو مجھے لگتا ہے کہ یار میری جو ان کے ساتھ تعلق تھا، رشتہ تھا، اس میں اور بہت ساری گنجائش ہے، اور گنجائش تھی، اور گنجائش رہتی ہے، گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، ہمیشہ ہاں رہتی ہے. اور مگر یہ کہ وہ بہت ہی جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ آپ کی والدہ نے دعائیں دی کہ بھئی بیٹا شہرت بھی ملے، عزت بھی ملے، مگر آپ کو بھی یہی دعائیں دی تھی انہوں نے؟ یس. تو وہ بہت ہی، اس حوالے سے میں ایک ہی ان کی اولاد ہوں. اور اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اس مثال کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ ایک ہو مگر نیک ہو، نیک تو خیر میں کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، کتنا ہو سکتا ہے آدمی، ہم تو برے ہی رہ گئے. مگر یہ ہے کہ وہ ان کو بالکل کلیئرٹی تھی کہ چاہے ایک اولاد ہو
اور بھلے والد نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے. سو جتنی بھی وہ محنت کر سکتی تھی, اور ان کے یہاں زیرو ٹالرنس تھی, بالکل زیرو ٹالرنس تھی کسی بھی اخلاقی حوالے سے, کسی بھی اگر آپ گراوٹ کا شکار ہوں یا تہذیب کے حوالے سے یا کیریکٹر کے حوالے سے, تو زیرو ٹالرنس تھی. مثلا ان کی بکس میں اس پہ کوئی معافی نہیں تھی, اور بہت ہی سخت گیر خاتون تھی وہ, بہت ہی اسٹرکٹ. ہاں, اور اب جب بوڑھی ہو گئی تھی تو میں انہیں کبھی کبھی چھیڑتا تھا کہ جو ایک زمانے تھی جناب تھوڑے ہاتھ کینچی آئی سی وہ بھی مارتی, ایک زمانے چھری کٹ رہے وہ بھی مارتی, تو ہنستی تھی, کہتی تھی نہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں, حالانکہ ان کو بھی یاد تھا, یہ میرے ساتھ بھی ہے, یہی سیم ماجرا ہوتا ہے. ہاں, تو اور اس کی زیادہ تر وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ کوئی بھی چیز جو ہے یعنی کہ جسے, اور دیکھیں آپ ڈسپلن کے اندر ہونا بہت چاہیے. ڈسپلن. ہاں, اور وہ بہت ہی کمال خاتون تھی. اب میری ماں ہے, میں اس پہ زیادہ بات کروں گا تو یہ لگے گا کہ شاید ایک بیٹا اپنی والدہ کے حوالے سے بات کر رہا ہے, مگر میری ان کی رسپیکٹ کرنے کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ بحیثیت عورت انہوں نے میری تربیت کی, اور اس تربیت نے مجھے دنیاوی لحاظ سے بہت فائدے پہنچائے, تعلیم کے حوالے سے جو کچھ میں نے اچیو کیا, جو کریٹیوٹی کے حوالے سے, ہر حوالے سے. مگر جب میں اپنے آپ کو مائنس کرتا تھا, ایک ہمارا رشتہ ہوتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے, آپ کا باپ بھائی بیٹے کے ایک رشتہ ہے, پھر آپ کے دوستوں کے ساتھ, ہر رشتے کے اندر ایک آپ کی محبت جو ہے پیوست ہوتی ہے. اور کبھی کبھی آپ پیچھے ہٹ کے زوم آؤٹ کر کے دیکھیں, اپنے رشتے کو مائنس کر کے دیکھیں, جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے, مگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یار یہ شخص میرے ساتھ تو ایسا ہے, اور میرا اس کے ساتھ ایک خون کا رشتہ ہے یا محبت کا رشتہ ہے, ایک کھچ جڑی ہے وہ پیندی ہے مینوں ان ویک کے. مگر ادروائز بھی یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے آپ جج کر سکتے ہیں, اگر تھوڑا سا بھی خدا نے آپ کو شعور دیا ہے. آپ نہ کہیں ایک الگ بات ہے, مگر آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. میں جب انہیں بحیثیت انسان دیکھتا ہوں یا دیکھتا تھا تو مجھے میں ان کا اس سے بھی زیادہ آپ یقین کرو میں احترام کرتا تھا جتنا میں بحیثیت بیٹے کے ان سے محبت کرتا تھا, احترام کرتا تھا. بہت ہی اپ رائٹ. یعنی کہ آپ کی پہلی استاد اگر میں کہوں تو آپ کی والدہ تھی. بہت بالکل پہلی استاد, اور بہت ہی عمدہ انسان, بہت ہی کیریکٹر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کہ ایک ہو مگر نیک ہو. مثلا میں ایسی کوئی نوبت نہیں آئی, مگر یہو جو لوگ جڑے کہ انتہائی سخت سزا بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں اگر ان کو لگے کہ یار پاویں میرا پتر ہے گا پر انہیں کم غلط کیتا ہے, تو وہ آپ سے ہٹ کے دوسری حق کی جانب کھڑے ہو جائیں گے. ایسی انسان تھی ماشاء اللہ. اچھا, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے. اچھا, ایک شاعر کا نا ایک ایرا ہوتا ہے, مطلب شاعر کا دور ہوتے ہیں اس کی پرسنالٹی کے اندر. میں نے ایسے دیکھا ہے, جیسے شروع کرتا ہے اگر وہ رومانویت سے شروع کرتا ہے, پھر وہ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو وہ کہیں پہ کچھ ملامتی ہو جاتے ہیں, کچھ صوفیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ ملامتی جو ہے نا وہ تصوفی کی ایک شاخ ہے بیسیکلی. اچھا, تو یہ جو ادوار ہوتے ہیں, آپ اس وقت کس دور میں کھڑے ہیں اپنے اس جو آپ کا یہ پروفیشن ہے, بلکہ آپ کا یہ شوق ہے, اس میں آپ کہاں کس دور میں کھڑے ہیں؟ رومانویت سے تو میرے خیال سے اب کافی دیر کے آگے آ چکے ہوئے ہیں. نہیں یار, میں نے کل بھی کچھ رومانوی شعر کہے. اچھا, ہاں ایسا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں لیکن میری شاید ہماری گفتگو ایسی رہی ہے کہ میں آپ سے جو باتیں کرتا رہا ہوں اس میں مجھے ایسا لگا کہ کہیں آپ صوفیزم کے, تصوف کے بہت زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. میں نہیں, دیکھیے ایسا نہیں ہے, بات چیت میں صرف ہے نہیں, بات چیت سے مراد ہے کہ آپ پڑھتے ہیں اور جو ساری چیزیں ہیں نا, مثلا میں نے کوانٹم فزکس کو بھی پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ پڑھا ہے بطور طالب علم. میرا تو اس طرح سے سبجیکٹ تو نہیں ہے, مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ یا خاص طور پہ جو جتنے بھی شعراء اور ادیب ہوتے ہیں پوری دنیا میں, وہ جب مختلف علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان سارے علوم میں سے اس بنیادی طور پہ زندگی کشید کرتے ہیں, اور زندگی کے رویے جو ہیں وہ کیسے ریزونیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, کیسے وہ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں. میں مثال دینا چاہوں اگر آپ کو, جیسے اگر آپ میاں محمد صاحب کو دیکھیں, میاں محمد بخش کی, میاں محمد بخش صاحب, میاں محمد صاحب کا یہ کمال بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے, اور غالب کے ہاں بھی ہے, مگر میاں محمد صاحب کے یہاں جس طرح سے آیا ہے اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ غالب کے یہاں بھی یہ نہیں آیا ہے. یعنی کہ جو کائنات میں جو کچھ باری تعالیٰ نے, دیکھیں تخلیق کار تو ایک ہی ہے نا, خالق جو ہے وہ شجر حجر کا بھی, پودوں کا بھی, ان سورج چاند ستاروں کا, گلیکسیز کا, آپ کا میرا, ہم سب کا ایک ہی خالق ہے نا. سو کہیں نہ کہیں رویے جو ہیں وہ آپ کو ملتے جلتے نظر آتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. سورج کے طلوع ہونے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک, اور اس بیچ میں جتنے ادوار ہیں, چاند کے طلوع ہونے سے لے کے چاند کے بجھ جانے تک, رات کے مہکنے سے لے کے
اور ستارے کے چمکنے تک آپ ہر چیز سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تارے جتنی دیر تارا جو ہے روشن رہتا ہے اس کے بعد ٹوٹتا ہے, ٹوٹتے ہوئے جتنی دیر تک نیچے آتا ہے, جتنے عرصے تک نیچے آتا ہے, ہر ایک ایک لمحے میں قدرت کے ایک ایک عمل میں, ایک ایک فعل میں, ایک ایک جسچر میں, ایک ایک تخلیق میں آپ کے پاس سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اگر آپ دیکھیں تو قرآن یہی کہتا ہے نا, اور تم اس کی مفہوم کیا ہے مختلف آیات کا, کہ تم خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات پہ, شجر حجر پہ, سمندر پہ, زمینوں پہ, آسمانوں پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو نا. تو میں آپ کو یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ تصوف کی آپ نے بات کی, تو ہم جب مختلف علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے زندگی جو ہے اسے کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب میاں محمد صاحب کو آپ دیکھیے, نیچاں دی اشنائی کو, ابھی یہ انسانی رویہ ہے نا, پستی کا اس کو سفلی بیہیویئر ہے گا, کسی دا اعلیٰ بیہیویئر ہے گا, کو اعلیٰ ظرف ہے گا, کو کم ظرف ہے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس کو کائنات میں جو کچھ خدا نے تخلیق کیا ہے اس سے میاں صاحب کیسے اس کی مثال اٹھاتے ہیں, اور کیسے عام آدمی کو بڑے بڑے فلسفی سے لے کے یعنی کہ ایک بڑا جو تصوف کا آدمی وہ بھی رش کر اٹھے گا کہ یار کیا مثال دی. بڑا اسکالر عالم جو ہے وہ بھی رش کرے گا. دنیا کے کسی بھی لینگویج کا عالم ہو وہ اس کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ یار کیا اعلیٰ پائے کی تخلیق ہے نا. مگر جو عام انسانی رویے ہیں ان سے کیسے اس کو آپ دیکھیں ریزونیٹ کیا ہے, اور پھر اس سے خیر کی بات سمجھائی ہے. لطف کا لطف ہے, جسے آپ کہیں کہ پلیجر ہے اپنی جگہ پہ, جمالیات ہے, حسن ہے, آپ اس کا لطف بھی لیں گے, مگر آپ کی پوری زندگی صرف میاں محمد صاحب کے ایک شعر سے بدل سکتی ہے. انسان کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں جو ہیں, وہ بڑی زندگی کے تجربات جو ہیں, دہائیاں آپ کو وہ نہ سکھا سکے جو میاں محمد کا ایک شعر آپ کو سکھا دے گا نا. نیچاں دی اشنائی کوڑوں فیض کسے نہ پایا, نیچاں دی اشنائی کوڑوں فیض کسے نہ پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. تو یہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے. تو بہت سارے علوم آپ پڑھتے ہیں, اور اس میں سے پھر یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کو آپ ان دنوں میں جب زیادہ آپ کے زیر مطالعہ ہوتی ہے تو دوست احباب سے بھی گفتگو میں بعض اوقات اس کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ. یہ کیونکہ ہمارے دور میں میں جب سے بات کر رہا تھا تو یہ زیادہ رہا. رومانویت کی آپ نے بات کی, رومانویت میں نا وہ ایک شعر تو جیسے دیوار پہ لکھا جا چکا ہے نا, کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. یہ شعر آپ کو پتہ ہے, مطلب میں اسکول میں تھا یا کالج میں تھا آئی تھنک, جب یہ نیا شعر آیا تو ہم اس کو سمجھ نہیں پائے تھے. پھر ہم نے آپ کو ڈھونڈا اس دور میں, مطلب ہمارے جو کلاس یا اندرون شہر کے لڑکے تھے وہ بہت کم اس طرف اٹریکٹ ہوتے تھے, لیکن یہ ایسا شعر تھا جو عید کارڈ پہ بھی لکھا جاتا تھا, اور ہم عید کارڈ کے اوپر بھی یہی لکھ کے دیتے تھے. میں نے بھی 2-4 دفعہ لکھ کے دیا. تو یہ کیا تھا, مطلب یہ کیا انسپریشن کیا تھی, سورس آف انسپریشن کیا تھا؟ ایک شاعر کا ایک سورس ہوتا ہے جہاں سے وہ انسپریشن لے رہا ہوتا ہے, وہ کیا تھا؟ دیکھیں اصل میں یہ جو محبوب کے وجود کا حصہ بن جانا یا اس کے اتنا نزدیک ہو جانا, جسے آپ سمجھیے کہ روح سے روح کا ملاپ ہے, یہ روح سے روح کا ملاپ ہے, یہ جسم تو درمیان ہے ہی نہیں. اب اس کے اندر تصوف کہیں موجود ہے جو آپ بات کر رہے تھے نا, مگر یہ دونوں چیزیں جو کہ ملی جلی ہے نا, یہ ساری چیزیں ایک میٹا فزکس ہے, ایک فزکس ہے. یہ ہم ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کرسی کے اوپر ہم بیٹھے ہیں, یہ ٹیبل درمیان میں رکھی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم فزیکلی چھو سکتے ہیں, مگر ایک نظر ہے جو میرے اور آپ کے درمیان جو پڑھ کر اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے, اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہے. مگر یہ میٹا فزکس کی فارم میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں. ہم بنیادی طور پہ اس کو اس طرح سے چھو تو نہیں سکتے نا, ہم اس کو ہاتھ لگا کے فزیکلی محسوس نہیں کر سکتے. یہی رومانس کی بھی بنیادی طور پہ کیفیت ہوتی ہے. اور اگر آپ کسی بھی حصے میں زندگی کے, میں چونکہ ابتدا سے ہی ایسا تھا, میرے نزدیک جسم جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے اس کی اہمیت نہیں تھی. کسی بھی رشتے میں اصل چیز جو ہے وہ آپ کی روح کی ہے, آپ کی عادت و اطوار کی ہے, آپ کی کیمسٹری کی ہے, کہ کس طریقے سے آپ کی کیمسٹری جو ہے کسی بھی شخص سے مل جاتی ہے نا, کسی بھی رشتے میں آپ کی کیمسٹری جو ہے ملتی ہے. اور یہ اسی کا بنیادی طور پہ شخص آنا. اچھا بتائیں, عشق ہے, عشق سے شاعر عشق کے بعد ہی بنتا ہے نا میرے خیال سے, یہ عشق سے پہلے بھی شاعر ہوتا ہے. شاعر کے لیے عشق ہونا ضروری ہے؟ یار دیکھیں یہ اچھا, میں آپ کا یہ موضوع نہیں ہے, مگر میں صرف مجھے اگر آپ اجازت نہیں, میرا موضوع ہے, میرا موضوع آپ ہیں, کیونکہ میں ایک شاعر کو پڑھنا چاہ رہا ہوں اصل میں, اور میرے سننے والے بھی سننا چاہ رہے ہیں. میں اس پہ آپ کے اس جواب کی طرف آتا ہوں.
مگر میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ میں دیکھتا ہوں یہ بہت اس پہ بات ہوتی ہے، اور مجھے ہو سکتا ہے چونکہ اب اتنا میڈیا ہو گیا ہے بٹ صاحب کہ آپ سب چیزیں دیکھ نہیں پاتے ہیں نا، اور اس سے ایک نقصان بھی ہوا ہے، وہ جو ایکسکلوسیوٹی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے. شاید یہ تھوڑا سا جو لوگ اب اونچا بولتے ہیں، شاید ہم سب یہ چاہتے ہیں ایک محفل میں 200 لوگ بیٹھے ہیں تو لازم بات ہے جب تک آپ چیخیں گے نہیں آپ پر توجہ نہیں جائے گی. شاید یہ اس کی مجبوری بھی ہو کچھ تھوڑی بہت، اور دھیمے لہجے میں آپ کتنی ہی امپورٹنٹ بات کیوں نہ کریں وہ سنی نہیں جائے گی سرگوشی کی فارم میں. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ این ممکن ہے اس کا جواب کسی نے دیا ہو، مگر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. ہاں بہت، میں آپ کی ایگزیکٹ اس کی طرف آتا ہوں جواب کی طرف، مگر اس سے پہلے میں ذرا اردو شاعری کا تھوڑا سا مقدمہ اس کو ذرا میں ڈیفینڈ. جی ضرور. یہ بہت لوگ بات کرتے ہیں، بہت میں نے دیکھا بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں کہ جی اردو شاعری نے کیا دیا ہے، او جی گل و بلبل کے آپ لوگ باتیں کرتے رہے، آپ کے بزرگ بھی باتیں کرتے رہے، اور گل و رخسار کے علاوہ آپ نے تو کوئی بات نہیں کی، اور جناب محبوب کی زلفیں اور فلانا اور ڈمکانا. پہلی بات تو یہ ہے، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی شخص یہ بات، سب تو پہلے تو میں اس کو ڈیفینڈ کر لوں کہ مجھے اس کے لیے ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا محبت کی شاعری کرنا جرم ہے؟ چاہے ہمارے بزرگوں نے کی، چاہے فراز صاحب نے کی، چاہے غالب کیا ہے، چاہے میر کیا ہے، چاہے سودا کیا ہے، چاہے ولی دکنی کیا ہے، چاہے شیکسپیئر کیا ہے، چاہے ورڈزورتھ کیا ہے، چاہے کیٹس کیا ہے، چاہے شیلے کیا ہے، چاہے شیلے کیا ہے، چاہے رومی کیا ہے، کسی بھی جگہ، چاہے بلے شاہ دے ابھی اگر کتنے تعلق لگتا ہے محبوب دا ذکر لبدا ہے کتنے تو وہ کی ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. کیا یہ مرد و زن جو باری انسان میں جو تخلیق ہوئے ہیں، کیا یہ ازلوں سے ایک دوسرے سے محبت نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں نا. دنیا کے جو جذبے سب سے پرانے جذبے ہیں، سب سے قدیم جذبے ہیں، جو انسان کی اس کائنات میں تخلیق کے ساتھ ہی، اس یعنی کہ پیدائش کے ساتھ ہی، موجود ہونے کے ساتھ ہی جو تخلیق ہوئے پرانے جذبے جو کہ تاریخ میں آپ کے پاس دستیاب تاریخ میں موجود ہیں مختلف مقدس کتابوں کے ذریعے، اس کے علاوہ جو دوسری بھی تاریخ ہیں، ان میں جو نمایاں ترین جذبہ ہے وہ مرد اور عورت کی محبت ہے. ٹھیک ہے، ہم بحیثیت مسلمان اور جو ہماری تہذیب ہے، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں اور ہم اس کا پرچار کرتے ہیں کہ وہ لیجٹیمیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوبصورتی، ایک حسن جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور اس سے معاشرہ جو ہے اس میں بگاڑ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا نا. مگر یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور اگر اس کے اوپر آپ کا اپنا ایک شعبہ ہے، میرا ایک اپنا ایک شعبہ ہے، میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں مگر میں وہ نہیں کر پاتا، میرے پاس لفظ نہیں ہے اس کے. لیکن اگر مجھے وہ فراز کے ذریعے، مجھے میر کے ذریعے، مجھے غالب کے ذریعے مل جاتے ہیں، اقبال کے ذریعے، اقبال جیسا آدمی، شروع ابتدائی جو چیزیں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں میں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. استاد داغ جو کہ نمائندہ ہے اردو شاعری میں محبت کی شاعری کے حوالے سے، معاملات کی شاعری کے حوالے سے، مرد و زن کے رشتوں کی جو شاعری ہے اس کے حوالے سے جو نمائندہ ترین شعراء ہیں، وہ ان میں سے ایک داغ ہے. اتنا بڑا اردو کا شاعر جس کو شروع میں بھی پتا تھا کہ میں اقبال ہوں، وہ اپنی شاعری استاد داغ کو بھیجتے ہیں اصلاح کے لیے. ٹھیک ہے نا، اور ان کے اوپر نظم بھی لکھی ہے اقبال نے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرہ اس کے اوپر ڈیفینسو ہونا چھوڑ دے، یا لوگوں کو بھی وہ کرنا چھوڑ دے. آپ کی جو تہذیب ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کے خوبصورت بات کرنا. اگر لوگوں کو لفظ مل جاتے ہیں، لوگوں کے احساس کو زبان مل جاتی ہے، لوگ اپنا کتھارسس بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کریں. اس سے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اس سے مرد و زن کا تعلق جو ہے اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی. کیونکہ اس تعلق کی باریکیوں کو جتنا آپ سمجھیں گے، جتنا آپ کا شاعر اور ادیب ان باریکیوں کو سمجھائے گا، آپ جتنا اس کو سمجھیں گے، آپ اپنے رشتے کو بہتر بنا سکیں گے. یہ تو ایک بات ہوگی. اب آ جائیں دوسری طرف. دوسرے جو یہ کہتے ہیں کہ اردو شاعری نے صرف یہ کیا ہے، وہ بھائی میں سادہ ترین لفظوں میں کہوں تو وہ بالکل جاہل ہیں، وہ جاہل مطلق ہیں، انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ کسی بھی یعنی کہ جاہل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز پڑھی ہی نہیں ہے، آپ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. بالکل. یا تو آپ پڑھیں غالب کو، آپ پڑھیں میر کو. بس اب میر کتنا بڑا آدمی تھا، بٹ صاحب میر تقی میر، جی میر تقی میر، جی یہ جن لوگوں پہ داغ پہ بات کرتے ہیں. بس سودا بھی میرے خیال سے اسی ایرا کے تھے. جتنے بھی لوگ ہیں اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں، اس کی وجہ ہے کہ انسان جو ہے نا، شاعر بنیادی طور پہ شعر کو ایک خاص طریقے سے ترتیب دیتا ہے. الفاظ کی جو نشست و برخاست ہے جو ہمارے ہیں، جو موضوع کرتا ہے شعر کو، ایک خاص وزن میں وہ بات کرتا ہے نا، اس کو ہم شعر کہتے ہیں. نثر میں جو وزن کے بغیر بات ہو رہی ہے وہ نثر ہے اور دوسری شعر ہے. مگر وہ تمام تر احساسات کا اجتماعی طور پہ
اجتماعی طور پہ اس کا امین ہوتے ہوئے شعر کہتا ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ وہ سائنس کے اوپر بھی شعر کہتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے, جب وہ کائنات کو دیکھتا ہے تو گلیکسیز کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ صحیح ہے نا, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, وہ اس کے بارے میں بھی شعر کہتا ہے. میر کہتا ہے کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر, یعنی کہ اگر آپ دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں, میر 250 350 سال پرانی بات کر رہا ہوں, چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر, منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ. آتے ہیں, منہ نظر آتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ جو دیوار ہے بٹ صاحب یہ آپ کے لیے آئینہ بن جاتی ہے. یہ خود ایک شخصیت ہے, یہ خود ایک شخصیت ہے. یہ دیوار بولتی ہوئی نظر آئے گی اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں. اور آپ ایک اور شعر میر کا دیکھیں, سرسری تم جہان سے گزرے, اگر تم کنٹمپلیٹ نہیں کرتے, اگر تم سوچتے نہیں, اگر تم غور نہیں کرتے, اگر تم فکر نہیں کرتے, سرسری گزر جاتے ہو نا. سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا, کہ اگر تم غور کرتے تو جس مقام سے تم کھڑے ہو کے دیکھتے, جو سوچتے, تمہیں ایک نیا جہان نظر آتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں جوہلا کا الزام ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اردو شاعری نے سوائے گل و بلبل کے لوگوں کو کچھ دیا نہیں, کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے. آپ یقین کریں اس نے درسی کتب بھی نہیں پڑھی. میرے خیال سے اقبال کو پڑھ لے اگر کوئی تو اقبال تو دیکھیں نا, اقبال کے ہاں تو فلسفہ اور جو اسلامی فکر ہے اور ایک خاص طرح کی فکر جو ہے وہ آپ کو ایک نظر آتی ہے. ادروائز بھی اقبال جو لوگ کسی خاص عقیدے کو, کسی فکر کے خاص طور پہ نمائندہ نہیں تھے, جیسے اقبال کے علاوہ بھی غالب تو ایک خاص مذہبی فکر کے اس طرح سے نمائندہ تو نہیں تھے. مگر مثال کے طور پہ یار میں آپ کو اگر صرف کوٹ کرنا شروع کروں گا, مثلا یہ جو میاں محمد صاحب کا میں نے آپ کو شعر سنایا, میرا بیٹا وہ ایچن میں پڑھتا تھا, تھوڑا سا ہائپر تھا, تیز مزاج تھا اس زمانے میں. تو وہ روز مطلب میری وائف جو تھی پتہ لگا وہ کیا وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے لیے ان کو وہ آ جاتی تھی. تو اور وہ ایسے بچے نہیں ہوتے جو اپنا ہائپر سے مراد غصہ کرتے تھے, ویسے از آل رائٹ الحمدللہ, کہ وہ سر مارتے ہیں اتنی زور سے کہ باسکٹ بال کی طرح سر اچھلتا ہے. تو آپ پریشان ہی رہتے ہیں کہ یار اینو ادا دھیان کرے جائے, اینو کو یہ کو ناگوار گل نہ, اینو کو گل ناگوار نہ گزرے, انہیں سر مارنا ہے تو پھر تسی انہوں چکے چکے پھر دیں. تو میں نے ایک دن اسے بلایا ہوگا, میں 3rd یا 4th گریڈ میں ہوگا. میں کہ کی تیرا مسئلہ ہے بھائی احمد؟ تو انہوں نے کہا جی فلانا میرا کام نہیں ہویا, یہ نہیں ہویا, اورنج نہیں ہویا. میں کہتے تھے میں نے غالب کا ایک شعر اسے یاد کرایا, رات دن گردش میں ہے 7 آسماں. غالب رات دن گردش میں ہے 7 آسماں, ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا. واہ, ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا. جتنی ٹینشنز ہیں آپ کی, جتنے پلز لینے والے, گولیاں کھا کے سونے والے لوگ ہیں, جتنے بے چین لوگ ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ زندگی ہے, زندگی ایسے ہی ہوا کرتی ہے. آپ اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں, نتائج آپ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا نتائج کے اوپر اختیار نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ یقین آ جائے, اور آپ کو یقین آ جائے کہ اس 8 ارب کی دنیا میں اب سے کو 150 سال پہلے شاید 1-1.5 ارب کی بمشکل آبادی تھی, آج 8 ارب ہے, اور پیچھے چلے جائیں آپ نیاندرتھال پہ چلے جائیں, اور اس سے پہلے آپ چلتے چلے جائیں, تو ہزاروں اربوں سال سے یہ دنیا آباد ہے. اور اگر آپ اس کو اور زوم آؤٹ کرنا شروع کریں تو اس پورے منظر نامے کے اوپر ایک ڈاٹ ہے جس کو آپ ارتھ کہتے ہیں, اس ڈاٹ کے اندر ہم 8 ارب بستے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس لہٰذا اپنا کام کریں ایمانداری سے, صبح سے شام تک, نتائج سے بے پرواہ ہو جائیں, ٹینشن مت لیں. آپ یقین کریں آج وہ بچہ 20-21-22 سال کا ہے, اور آپ بڑے بڑے لوگ, وہ کوئی کہہ رہا تھا تھیریپی پہ لے جاؤ, کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو وہ کرو, اس ایک شعر نے اس کی پوری زندگی بدل دی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ یعنی کہ شاعری, یا جو بڑا شاعر ہے, غالب ہے, میر ہے, میاں محمد ہے, بلے شاہ ہے, شیکسپیئر ہے, ورڈزورتھ ہے, یہ تو ایک ایک شعر آپ کی پوری زندگی. بالکل. یہ آپ کے بیٹے والی بات سے تو میں سوچتا تھا کہ اتار چڑھاؤ کا نام ہی زندگی ہے. سکون تو موت میں ہوتا ہے. ایسے ہی بالکل ایسے. سونا ہے تو وہ پھر موت ہے نا, کیونکہ سونے سے تو ختم ہو جائے گا. وہ اسپتال میں وہ پڑا ہوتا ہے نا میٹر, اس میں جب وہ اوپر نیچے ہوتا رہے تو آپ زندہ ہیں, جب وہ سیدھی لائن پہ چلا جائے تو آپ نے بڑی عمدہ بات کی. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے, معاف کیجیے, کہ صبح تمہارا انتقال ہو جائے گا, یعنی کہ صبح تم مر جاؤ گے, تو بھی جو کھجور کا پودا تم لگا رہے ہو وہ ضرور لگاؤ. آپ کے پاس اگین اتنا وقت نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ مذہب کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں, عقیدے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, تو ان کا یہ سمجھنا ہے, ان کا فہم یہ کہتا ہے
کہ تمام تر اختیار جو ہے اگر وہ خدا کے پاس ہے، اور ساری جو کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے پاس ہے، تو پھر آپ کو اس سے ایک بے عملیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے کہ بھی آپ کو پھر کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. دین اسلام جو ہے وہ ایک بہت بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے آپ کی شخصیت میں. بنیادی طور پہ جو جبر اور قدر کا جو فلسفہ ہے نا، کہ اس کے آپ کے اوپر جبر کتنا ہے. آپ پیدا ہوئے بٹ صاحب کے گھر میں اور آپ لاہور کے ایک اس میں پیدا ہوئے، یہ ایک یعنی کہ یہ اس کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے نا. قدر یہ ہے کہ آپ کے اوپر بہت سارا اختیار آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا جس میں آپ کے پاس وہ اختیار تھا، اور آپ نے اس تربیت کو، اس اختیار کو، اپنے حوصلے کو، اس بہادری کو استعمال کیا ایک موقع پہ ابھی 6-8 مہینے پہلے، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس اختیار ہے کہ ایک چیز اگر ہو گئی ہے تو میں زہیب بٹ جس کے والدین نے ایسی تربیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چیز غلط ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ آگے کہوں گا کہ غلط ہے. یہ آپ کا اختیار تھا اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو میں بنیادی طور پہ آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا تھا کہ اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ زندگی ہے، اور اس اتار چڑھاؤ میں آپ کے پاس اختیار ہے، اور آپ سے اس کا سوال جو ہے آپ کے ہر فعل کا یہاں بھی آپ کو جواب دینا ہوگا، یہاں نہیں دینا ہوگا تو وہاں تو بے نہیں دینا بے ہوگا. شک بے شک. اچھا بھجن، میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آج کل کے دور میں جب آپ ایک شاعر ہیں، میں نے سنا ہے شاعر بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور وہ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس انوائرمنٹ کو بہت زیادہ ایبزارب کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر وہ چیزیں اثر نظر آتی ہیں، ان کا دور جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اس دور میں کیا ہو رہا ہے. آج کے دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اسپیشلی میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں، کیونکہ اب تو سوشل میڈیا ہی لوگوں کے گھروں میں ہم جھانکتے ہیں نا، جگہ جگہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں. جو عادت تھی بچپن میں لوگوں کی، وہ جو نہیں دیکھ پاتے تھے، اب ہر کسی کے گھر میں ہم موجود ہیں. اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے ایبزارب کرتے ہیں؟ اس ساری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایک شاعر سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سینسٹیو ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ تباہی مچی ہوئی ہے. یار دیکھیں، میں نا میرا خیال یہ تھا اپنے بارے میں، اگر میں اپنا انالیسس کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک پروگریسو آدمی ہوں، ان معنوں میں کہ جو بھی جدید تبدیلیاں معاشرے میں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو تبدیلی ہوتی ہے خاص طور پہ ایجاد کے حوالے سے، اس کے اندر بہت سارے خیر کے پہلو ہوتے ہیں. اور تقریباً کسی بھی ایجاد کو میں نے دیکھا ہے، یا بیشتر کو آپ یہ کہیں کہ میں سمجھتا ہوں بیشتر کیا تقریباً جتنی بھی ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو جو آپ کی ویلیوز ہیں، یا جو بھی دیکھیں نا، آپ ایک نظم کے اندر رہتے ہیں نا. یہ ایک ملک ہے، اس ملک میں آپ نے 25 کروڑ لوگوں، کتنا عمل ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا ایک الگ بات ہے، مگر ایک نظم بظاہر تو ایک موجود ہے نا. ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے، تشریح کے لیے کچھ ادارے ہیں، اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ ادارے ہیں، اس قانون کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو ان کو پکڑنے کے لیے کچھ ادارے ہیں، پھر سزا دینے کے انفورسر. تو یہ سارے ایک اپنی جگہ موجود ہیں. تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے جو جدید چیزیں اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں. گاڑیاں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، اور آپ 400 سال 500 300 سال پہلے چلے جائیں تو گنز بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں. وہ ہاسٹل بھی لوگوں نے بنائے، پھر اس کے لائسنس بھی بننے لگے، اور اس سے آپ کو 1000 1500 2000 سال پہلے چلے جائیں، شاید 3000 سال 4000 سال پہلے چلے جائیں تو تلواریں بھی شاید اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، مگر پتھر ہوتے تھے وہ، اس کو، اور چکماک وہ خیر وہ ایک الگ چیز تھی. سو جیسے جیسے جدید جو بھی ایجادات ہوتی چلی گئیں کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی نوعیت کی ایجادات، خاص طور پہ وہ ایجادات جو کسی بھی طرح کا نقصان بھی پہنچا سکتی تھی لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. اس میں ٹیلی ویژن ہے نا، ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے اگر آپ کسی کو برا بھلا کہہ دیں تو اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے نا. تو آپ نے اس کو، البتہ اس سے آپ بہت خیر کی بات بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو علم بھی جو ہے وہ بھی سکھا سکتے ہیں، اس سے آپ بے شمار کیسا پازیٹیو کام لوگوں نے لیا ہے اسی زبان سے. اسی زبان جو اپنی بات آگے پہنچانے کے جو مختلف ذرائع ہیں، یہ مختلف میڈیمز ہیں نا، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، سینما ہے، اب یہ سوشل میڈیا ہے، یہ اسی کی ایک نئی فارم آ گئی ہے آپ کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کو، کی ایجاد کو، اس کی بنیاد کو آپ کو رد نہیں کرنا چاہیے، البتہ اس کا جو استعمال ہے اس کے حوالے سے آپ کو قوانین بنانے چاہیے. ہمارا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے جلدی اس کے اوپر ریئیکٹ کر کے ہم نے اس کے حوالے سے قوانین جو ہے وہ نہیں بنائے. اچھا، صرف قوانین نہیں ہوتے، اس کی تربیت بھی ہوتی ہے. ایک طرف آپ قانون بنا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ اپنے بچوں کو، ہم نہیں پڑھاتے، مگر پوری دنیا میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا ریڈ لائٹ پہ آپ رکیں گے، آپ گرین لائٹ پہ آپ چلیں گے، مگر اس سے پہلے ایک یلو لائٹ بھی ہے جس میں آپ تیار ہوں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ اسے کراس کریں گے. ادھر سے آپ بچے کی جو
جو بنیادی جو نفسیات ہے تربیت کرتے ہوئے بچے کی بنیادی نفسیات کے اندر آپ اس میں اس کو انکارپوریٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کی عادت ثانیہ بنتی چلی جائے ایک طرف. دوسری طرف آپ اسے بھی بتاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دیکھو اگر تم نہیں کرو گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی, تمہیں جرمانہ بھگتنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے جتنی بھی ایسی چیزیں جو کہ ہارمفل ہو سکتی ہیں سوسائٹی کے لیے, کبھی سوسائٹی کو جلدی پتہ لگ جاتی ہے یہ بات. جیسے ہی آپ نے پہلا شاٹ فائر کیا ہوگا, بندہ مرا ہوگا, تو ہمیں پتہ لگ گیا ہونا کہ یار اتنا بندہ مر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے نا. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں نہ صرف تربیت کرنے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, بلکہ صرف قانون کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ دبا دیں, اس کا یہ بڑا, مگر جو لوگ ایک اجتماعی طور پہ ایک بہت ہی جسے آپ کہیں کہ اس میں آپ کے اسکالرز بھی ہوں, اس میں آپ کی جو صحافتی ہماری تنظیمیں ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ بٹھائیں اور وہ کسی ایک چیز پہ متفق ہو سکیں کہ ہاں تربیت کے حوالے سے ہمیں یہ کرنا ہے. جیسے اب چائنا میں اور آسٹریلیا میں, اگر میرا حافظہ اس وقت ٹھیک کام کر رہا ہے, جو کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ گفتگو ادھر جائے گی, تو دونوں ممالک میں باقاعدہ انہوں نے کچھ قواعد جو ہیں بنا دیے ہیں. بالکل ایسی ہے, بچے 16 سال تک اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. کچھ اسکولز میں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال ہی نہیں کرنے دیتے. جو فیملیز جو ہیں جو بہت ڈسپلن کے قائل ہیں, جو مائیں یا باپ, وہ میں نے دیکھا اپنے بچوں کو 6, 7, 8 بجے کے بعد سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنے دیتے ہیں. ایک طرف ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, دوسری طرف تمام اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھا بٹھا کے اور اس کے بعد کچھ قوانین بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اس کے بڑے مضر اثرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پھر خیر کے اثرات ہیں نا وہ بھی مضر اثرات کے نیچے دب جاتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پبلک آفس ہولڈر کی, کسی گورنمنٹ کے کسی ایسے محکمے کی نشاندہی کرنی ہے جو لوگوں کا حق غصب کر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کوئی رشوت لے رہا ہے, مگر اگر آپ اس کو ہی یعنی کہ بے توقیر کر دیں گے پورے میڈیم کو, نتیجہ ہے کہ اس کی سگنیفیکنس, اس کی امپورٹنس بھی کم ہو جاتی ہے. سو آپ کو اس کو قوانین بنانے چاہیے, مگر یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ قوانین جو ہیں وہ آواز دبانے کے لیے یا اس کو نیگیٹو اس کے لیے استعمال نہیں کیا جائے. آپ کی پرسنالٹی پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے چیزیں؟ کوئی ایسی چیز آپ نے ریسنٹلی دیکھی ہو جس نے آپ کو تکلیف دی ہو؟ بنیادی طور پہ تو آپ کا سوال یہی تھا, پھر اس میں یہ آگے گفتگو ذرا طویل ہو گئی. وہ اس لیے طویل ہو گئی کہ ہم سب اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اچھا کیا یار, ہوتی تو ہے, مگر میرے خیال میں ہم لوگوں کی تربیت تھوڑی سی, ہم لوگ تھوڑا سا کمپیریٹیولی تھک سکن بھی ہو جاتے ہیں. تو اور اتنا کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک, مگر اس کے اثرات تو ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات آپ کے اوپر نہ ہوں. اب مگر تم مجھ سے اگر سچی بات پوچھنا چاہو نا, تو اتنے زیادہ اثرات ہوتے ہیں کہ میرے لیے زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک 2000 سے پہلے کی لائف, ایک 2000 سے بعد کی لائف. حالانکہ میری زندگی میں کسی نوعیت کی کوئی کمی نہیں آئی ہے. میری نوعیت میں 2000 کے بعد میں ان لوگوں میں سے اس کو بہت باری تعالیٰ نے, مطلب میں تو اگر باقی زندگی اور تمام زندگی جو مجھے اللہ نے دی ہے سجدے سے سر نہ اٹھاؤں تب بھی میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. یہ سچی بات ہے. 2000 سے پہلے بھی مجھے بہت اللہ نے دیا تھا, اس کے بعد بھی بہت اس میں کئی گناہ ہر حوالے سے بہت ہی عطا کرتا چلا گیا, مگر 2 الگ الگ بالکل وہ ہیں. اس لیے کہ یار جو کچھ تماشا اس کے اوپر بپا ہوتا ہے, بیسیکلی ہوتا کیا, ڈائریکٹ آپ کو ایک چیز نہیں بھی ہٹ کر رہی, مگر یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ مائیں ہماری ہیں, یہ بہنیں ہماری ہیں, یہ خواتین ہماری ہیں, یہ بچے ہمارے ہیں. یہ اگر آج گالی دے بھی رہے ہیں کوئی, یہ اگر آج کسی کو برا بھلا کہہ بھی رہے ہیں, تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں کسی بچے کو جب دیکھتا تھا کہ وہ 1 ویلی کر رہا ہے, ویلی کو کہتی 1 ویلی چلا ہے, ویلی کر رہا ہے, اور تو میں یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے کسی کو ویلی کرتے دیکھا ہو اور میں نے اس کو دعا نہ دی ہو کہ باری تعالیٰ تجھے عقل بھی دے, شعور بھی دے اور حفاظت بھی تیری کرے. اور مجھے خیال آتا ہے اس کی ایک ماں ہوگی, اس کی ایک بہن ہوگی, اس کا کوئی چاہنے والا ہوگا, اس کی آنکھوں میں خواب ہوں گے. کی کر رہے ہیں اپنے نال, کی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو نہیں پتا, مجھے تو پتا ہے نا کہ یہ کہاں جا کے ہٹ کر سکتا ہے, یا میں نے خود کئی مناظر دیکھے ہیں, یہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچائے گا, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا. تو ہر وہ شخص جو کسی بھی فساد کا باعث بن رہا ہے اپنی زبان کے ذریعے یا اس کے ذریعے, بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کبھی ہنسی ٹھٹھا آپ کر رہے ہیں, کبھی آپ کو لگ رہا ہے پیسے آ رہے ہیں, کبھی لگ رہا ہے شہرت ہو رہی ہے, مگر آپ ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں, ایک ایسی آگ لگا رہے ہیں جس میں آپ نے رہنا ہے. کل کو جب یہ آگ بڑھے گی, تو جب دھواں بڑھے گا تو نہ آپ سے سانس لیا جائے گا اور نہ آپ سے اس میں سروائیو کیا جائے گا. ہم تو شاید جا چکے ہوں گے 20 سال بعد, 30 سال بعد, واللہ عالم 20 سال
20 منٹ کے بعد بھی ہیں کہ نہیں ہے. مگر آپ جو معاشرہ بنا رہے ہیں, اگر سب ایک دوسرے کو اسی طرح سے گالیاں دیتے رہیں گے, ایک دوسرے پہ کیچڑ روسٹنگ کرتے رہیں گے, تو آپ کیا معاشرہ ہوگا؟ اور کل کو آپ کی بہنوں نے بھی, آپ کی خواتین نے بھی جانا ہے, اسی معاشرے میں رہنا ہے. تو اگر آپ ایک معاشرے میں آگ لگا کے چاہتے ہیں کہ دھواں نہیں ہوگا اور لوگوں کا دم نہیں گھٹے گا, لوگوں کے جسم پہ چھالے نہیں پڑیں گے, اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں. مجھے تو آپ کے لیے افسوس ہوتا ہے, ہم تو اپنی بیشتر گزار چکے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک ایشو نان ایشو کی بات ہوتی ہے, یہ میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں نے آبزرو کیا, میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اس کے اوپر. نیشنل مین اسٹریم میڈیا دیکھ رہے تھے, جنگ کا سما تھا, ادھر ہماری افغانستان کے ساتھ جنگ, ادھر امریکہ ایران پہ حملہ کر چکا ہوا ہے, نقصان ہو گیا, شہادتیں ہو گئیں, بچیوں کے اسکول پہ حملے ہو گئے, یہ مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہا ہے. دوسری طرف میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں تو کسی کی طلاق ہو رہی ہے, کسی کا بہنوئی بیٹھا ہوا ہے, کسی کا سالہ بیٹھا ہوا ہے, کسی کا وہ ایشو چل رہا ہے کہ اس کے گھر میں وہ میاں بیوی خوش نہیں ہے, وہ ایک نیشنل ایشو کی طرح وہ ایشو ریز ہوئے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ احساس ہوا حالانکہ جس کو نیشنل ایشو ہونا چاہیے وہ ڈسکس نہیں ہو رہا, وہ چیزیں کوئی سوچ نہیں رہا. آپ یہ سوچ رہے ہیں وہ اس کو طلاق دینے والا ہے, وہ طلاق دے چکا ہے, وہ عورت گھر میں بس نہیں رہی, اس کا سالہ باہر بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے, اور ایسے لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ایسے لوگ اس چیز کو ایشو بنا رہے ہیں جو اچھے خاصے مین اسٹریم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ دونوں ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں, مطلب انٹرسٹ کیا ہے, ہم کیا مین اسٹریم میڈیا مجھے جو دکھا رہا ہے وہ ہماری قوم کا انٹرسٹ ہے, یا یہ ان کے گھر کی طلاقیں ہمارے قوم کا انٹرسٹ ہیں, یہ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے نا آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, اس کا مفہوم ہے کہ مومن ایک جسد کی طرح ہے, جسم کی طرح ہے, ٹھیک ہے نا, پورے جسم جیسے, اور اس جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا پورا وجود جو ہے آپ کے, بٹ صاحب آپ اس قدر یہ امت کے بارے میں کہا تھا, امت ایک جسم کی جی, طرح, امت, ہاں آف کورس, یعنی کہ امت ایک جسم کی طرح ہے کہ مومن کسی بھی شخص مسلم امہ ایک جسم کی طرح, اس کا جو مفہوم ہے, میں نے اس لیے مفہوم کا لفظ استعمال کیا تھا, درست کیا آپ نے, کہ امہ جو ہے وہ ایک جسد کی طرح ہے, جسم کی طرح ہے, کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا وجود جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور بڑی واضح آپ کو سمجھ میں آنے والی بات ہے, یہ عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور سیرت کا حسن یہی ہے کہ آپ کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے لے کے کسی ہم جیسا جو بالکل ہی ایک کم عقل اور کم علم ہے, اس کو بھی ابلاغ جو ہے وہ ہوتا ہے بات کا. اور اسی سے انسپریشن جو ہے وہ ملتی ہے مولانا ظفر علی خان کے ایک شعر کی, اس زمانے میں پری پارٹیشن کا شعر ہے چونکہ, سو وہ اخوت کے حوالے سے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہندوستان کا, مگر لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ مفہوم کیا ہے اس کا, پارٹیشن سے پہلے کا ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بیتاب ہو جائے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, دوبارہ کہیے گا, اخوت اس کا دوسرا مصرع بھی ہے. جی, یہ تو پہلا مصرع ہے, اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بیتاب ہو جائے. واہ, ٹھیک ہے نا, واہ واہ واہ. سو بنیادی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی تکلیف پہنچتی ہے مسلمان کو, اور وہاں پہ سب کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. میں اگر آپ سچی بات کریں نا, میں اگر عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, ساری سیرت کو دیکھوں, چونکہ ہوتا ہے کہ کون سی بات آپ نے کس موقع پہ کہی ہے, کس شخص سے کہی ہے, کس کو مخاطب تھے آپ, ٹھیک ہے نا, اس وقت آپ کیا آپ کہنا چاہتے تھے, پورا منظرنامہ جو ہے دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں جو بھی ہم نے شیئر کی, اور اوور آل سیرت کو سامنے رکھیں, اوور آل سیرت کو سامنے رکھیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر ہے اور دین کی بھی جو فکر ہے, اگر اب میں قرآن کو آپ کے سامنے پیش کروں تو جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. بے شک مسلمان اس کے اندر آتے ہیں, بنیادی طور پہ تو ہم انسان کی بات ہی سیرت میں بھی کی جاتی ہے, دین اسلام میں بھی انسان ہی کی بات کی جاتی ہے. یہ پھر ایک طویل بحث ہو جائے گی کہ اس انسانیت کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو مسلمانوں کا اکٹھے ہونا اور پھر اس کو آگے بڑھانا جائے, وہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی, کسی اور طرف گفتگو چلی جائے گی نا. تو آپ نے جو بات کی, اور میں کیوں آپ کو آپ کا ایڈمائرر بھی ہوں, آپ کو پسند بھی کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان, وہ لوگ جو امید کی کرن ہے ہمارے معاشرے میں, بحیثیت نوجوان بھی, بحیثیت شہری بھی, بحیثیت پاکستانی بھی, اور اس شعبے سے بھی جس شعبے سے میرا تعلق ہے کہ یار اچھا ہمارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان میں زہیب بٹ جیسے نوجوان جو ہیں, جو چیزوں کو ایسے بھی دیکھتے ہیں, جو ریٹنگ سے ہٹ کے بھی دیکھ سکتے ہیں, جن کے لیے
یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہاں یار میرا شو دیکھا جائے، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں کیا دکھا رہا ہوں میں، کیا دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 10 لاکھ لوگ نہ دیکھیں، 50,000 بھی دیکھیں، مگر میں وہ بات کروں گا جو اس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں اپنی مذہبی اقدار کے حوالے سے، اپنی جو میرا کلچر ہے اس کے حوالے سے، جو میرے ماں باپ کی تربیت ہے. اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ مجھے چونکہ ملا ہے میں اس کو وہ کروں گا. میری عقل و شعور یہ کہتی ہے کہ یار یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں ہمارے بزرگوں سے، ہمارے دین سے، ہمارے معاشرے سے. میں ان کو صرف اس لیے ترک کر دوں کہ ایک ایسی تہذیب جو ہے جس نے نسبتاً ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، وہ چونکہ بات بات پہ گالی دیتی ہے، وہ چونکہ اپنے ماں بہن کے سامنے بھی ایف ورڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ وہ کرتے ہیں تو میں بھی کرنا شروع کر دوں. یار یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یعنی کہ میں پنجابی دیکھو نا، ایک کمال تے ہے نا کہ گل ٹھا کر کے بج دی ہے نا. اگر گوانڈی دا لا لے گا ہے تو ٹھیک ہے نا، پان کھان دے لال کسی وجہ تو بھی، تو میں اپنا چپیڑا مار مار لال کر لاں گا منہ. یار خدا دا خوف کرو. سو بڑا اہم سوال ہے آپ کا. سو میرے خیال میں اس سے نا بے حسی جنم لیتی ہے بٹ صاحب. یہ بڑا یعنی کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کے ہاں آپ نہیں تھے، ہاں ایک اور ہمارے دوست تھے، اس دن بسنت تھی. اچھا اب ہوتا کیا ہے، آپ نے حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، پریگمیٹزم کو بھی رکھنا ہے، ریشنلزم کو بھی آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر آپ نے بے حسی کو بھی جنم نہیں لینے دینا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے ہاں یعنی کہ فیملی میں جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ تو چھوڑ دیں، گوانڈیاں بھی تسی بعض اوقات یعنی کہ ہر گھر دی روٹین سی. میں منظر کم از کم بھی سینکڑوں واری دیکھا، ہزارہ واری اگر نہیں تو سینکڑوں واری میں منظر دیکھا کہ اگر کسی گھر وچ ویاہ آئے گا اور گوانڈیاں دے گھر گلی دے وچ بھی محلے دے وچ بھی اگر کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی ٹولک جڑی ہے نا وہ دی تھاپ نو تھوڑا جا بند کر دی اول تے بند کرتی. میں تو پھر بھی چلو ایک مارجن میں کڈیا تھوڑا. کئی تو جگہوں پہ شادیاں کینسل کر دی بھائی نالدیاں دے گھر فوت ہوئی، کئی دفعہ چلے گئے کہیں اور جا کے شادی کر. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ایک ساتھ آپ کا جینا مرنا ہے نا. تو یار یہ مملکت جس میں 25 کروڑ کا ہمارا عمرانی معاہدہ کیا ہے کہ ہمیں ایک دکھ سکھ کے ہم شریک ہیں نا. ہم جب ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں میڈیا پہ تو ہمارے ہی بھائی بند ایک دوسرے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں نا. ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے حقوق کے لیے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں ان سے گلے ہیں، بہت سارے گلے شکوے ہیں، مگر ہمارے ہی بھائی بہن ہیں. ہمارے لا انفورسمنٹ کے جو لوگ ہیں جب وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آپ کے لیے کسی کا چاچا ہوتا ہے، کسی کا ماما ہوتا ہے، کسی کا اب تو بچیاں بھی ہماری جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں آ گئی ہیں. تو کتنی بے حسی ہے. تو مجھے وہ انہوں نے کہا جی بسنت کے اوپر، تو اب ایک طرف تو یہ فیصلہ تھا کہ جی آپ نے سرکاری طور پہ آپ نے کہا جی آپ لوگ جو کرنا چاہیں کریں، سرکاری طور پہ آپ نے جی ایسے اس کو وہ کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو مجھے اسی طرح کسی چینل نے وہ کیا تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا دیکھیے اتنا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا مرنا جینا ہے، اور اتنا لوگ پیار کرتے ہیں. لوگ انڈیویجولی کو کرنا چاہیں تو کریں، مگر میرے لیے ذرا یہ قابل قبول نہیں ہے کہ میرے اتنے پاکستانی جو ہیں ہم وطن، اتنے لوگوں کی اس ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ پتنگ اڑا رہے ہو. تو جو آپ بنیادی بات کر رہے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بے حسی جو ہے نا وہ جنم لیتی ہے. ایک طرف تو ہنسی ٹھٹا جو ہے وہ بسنت کی بات نہیں بھی کر رہا، میں اوور آل کہہ رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیں نا رمضان کو، یعنی کہ جس طریقے سے کس قدر خوبصورت مہینہ تھا، کس قدر دیکھیں نا آپ کو، ہم اسے شارٹ کورس کہا کرتے تھے ہمیشہ، اور اس کا بہترین اس وقت کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اعتکاف جو ہے وہ آ جائے گا، اس میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو اپنے خالق سے کنیکٹ ہونے کا زیادہ موقع ملتا ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. آپ سارے کا سارا وقت جو ہے وہ آپ نے ہنسی ٹھٹے میں، آپ نے فن میں، آپ نے تماشے میں، آپ نے ریٹنگ میں، آپ نے پیسہ بنانے میں، سب کے پیچھے یہ 2 ہی 3 چیزیں ہیں. کمرشلزم ہو گیا. تو خود ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہ پیسہ کتنے کرنا ہے یار، اسی قبر لے کے جانا، کہیں تو لائن لگا. ہر بندے نے اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے تو اس نے سارا رمضان ٹرانسمیشن میں ہی بیچنا ہے. اس نے رمضان ٹرانسمیشن کو ایک ایڈ بنا دیا ہے، اور اس میں رمضان ٹرانسمیشن میں وہ ہاتھ دھو کے صابن بھی بیچ رہے ہیں، وہ وہاں گاڑی بھی بیچ رہے ہیں، وہ جیتوں کے کوئز کمپٹیشن بھی کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں بھی کوئز کمپٹیشن کیا. تو چیزیں فرق میں ہوتا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جو بیلنس ہے نا بٹ صاحب وہ ہمیں رکھنا چاہیے. ویسے طارق صاحب کا شو ہوا کرتا تھا نیلام گھر، ایک بہت فن تھا اس میں مجھے یاد ہے، آپ نے تو پتہ نہیں دیکھا، اس میں جوڑے بھی آتے تھے ان کے ساتھ، آتے تھے 5-10 منٹ کو آپ کی جو اقدار ہیں ان کے ساتھ اس کے اندر رہتے ہوئے ان کے چہروں پہ ان کو چھیڑتے تھے، ان کو
وہ جملہ کہہ دیتے تھے, وہ مسکرا دیتے تھے, کوئی شرما جاتا تھا, کوئی ایک وہ بھی 5-10 منٹ کا وہ بھی ہوتا تھا. اس کے بعد جناب آپ نے اپنی مارکیٹ کرنا ہے اپنا, جو آپ نے کسی نے کولر بیچنا ہے, کسی نے اے سی بیچنا ہے, وہ بھی لوگ بیچ لیتے تھے. مگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وزڈم بھی تھا اور اس کے اندر جو جنرل نالج تھا کس طریقے سے لوگوں تک بے شک جس طرح کوشچن پوچھے جاتے تھے جانے. اچھا اب آج کل وہ آپ نے جو بات کی, آج کل ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے, ویوز اینڈ نو ویوز. ہم ویوز کے لیے ویوز مانے نہیں ویوز اینڈ نو ویوز مطلب 10 ملین ویوز, 10 ملین سبسکرائبر اور 20 ویو اور 25 ویو اور 30 سبسکرائبر, یعنی کہ ایک جنگ ہے. اچھا ہماری فیلڈ کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ ہے کہ بھئی کس طرح میرے فالوورز بڑھیں گے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کسی اور کو کہ یار وہ اس نے نا فلاں کے گھر کا ایشو ڈسکس کیا تھا, اس کے اتنے ویوز آ گئے, تو میں بھی کسی کے گھر کا ایشو اٹھا لوں. وہی نا کہ دوسرے دا منہ لال ویکھ کے اپنا پٹ کری جانا, اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا. یعنی کسی کا گھر کا مسئلہ ایک ٹرینڈ میں ڈال دیا, کیونکہ وہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ آپشن کوئی نہیں ہے, میرے پاس ان چیزوں کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے یا گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے. جیسے آپ نے کہا کہ یار میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, یا ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے, یا اچھا نہیں لگتا کہ ہم کیا ڈسکس کریں. تو ہم اچھی بات کرنے والے بھی کہیں گم ہو گئے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اچھی بات کرنے والوں نے اپنا جو ہے وہ تمام ذمہ داری اٹھا کے ان بری بات کرنے والوں کے اوپر ڈال دی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ سارا میدان تمہارا ہے, تم سنبھالو, لوگوں کے گھروں کے مسئلے ڈسکس کرو, لوگوں کی طلاقیں ڈسکس کرو, جو کرنا ہے کرو, ہم کیونکہ تم گندا کر رہے ہو ہم اپنا کہہ کے اپنا ہمارا فرض پورا ہو گیا کہ یہ گندے ہیں, بس ہم چلے جائیں. ہم اپنا کردار ادا نہیں کر پاتے. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی we are not giving them a tough fight actually, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں بالکل اس سے متفق ہوں آپ کی بات سے. اور اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں جو سرمایہ دار تھا نا ہمارا, اس نے اپنا سارا جو کہتے ہیں کہ سپورٹ جو ہے, اپنا ہاتھ جو ہے وہ سارے کا سارا ادھر رکھ دیا. ادھر اس نے بالکل ہی ادھر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. چونکہ بعض جگہ یہ مجبوری آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہتا ہے. مثلا پلیز تھے, جیسے مثلا میں کم لکھتا ہوں, مگر میں جو زمانے میں لکھتا تھا ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہوگا, میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا, مگر مجھے یاد ہے کہ جب میں لکھتا تھا تو ایون جیو تھا, ایئر وائی تھا, ہم تھا, اور مجھے یاد ہے میں نے کوئی پلے ایسا نہیں لکھا جو صرف اور صرف یعنی کہ جس میں ساز بہو کے ایشو کے اوپر ہو, یا جس میں کوئی کسی ایشو کے اوپر میں نے بات نہ کی. دھواں کس نے لکھا تھا؟ دھواں تو عاشر کا تھا, عاشر عظیم کا. دھواں عاشر عظیم صاحب کا. اچھا. ملنگی جیسے میرا ایک سیریل تھا. ہمارے یہاں جو کاسٹ سسٹم ہے, ہمارے یہاں جس طرح سے چودراہٹ ہوتی ہے, پھر جو ہمارے یہاں کچھ ذاتوں کے حوالے سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے, اس کے اوپر وہ پلے تھا. اور تھوڑی سی وفا چاہیے, ایک کرپٹ جو بیوروکریٹ ہے اس کی کہانی تھی. ساجد حسن نے رول کیا تھا, مہوش حیات تھیں اس میں, عفت بھی تھی میرے خیال میں, اور عفت تھی, مہوش تھی, ساجد تھے, عدنان جیلانی بھی تھا, عدنان صدیقی تھے, اور وہ بھی جیو سے چلتا تھا. اور پورے کا پورا پلے جو تھا اس کا تھیم یہ تھا کہ جب آپ کرپشن کا پیسہ جو ہے اس کو گھر لے کے آتے ہیں, اور کرپشن کا پیسہ جس گھر میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات پھر بچوں پر, فیملی پر, ریلیشن شپس پر پڑتے ہیں, کس طریقے سے نکھیڑا جڑا ہے وہ تو فیس کرنا پڑتا ہے. لباس ایک سیریز تھی میری, اور جو مجھے یاد ہے قرآن کی ایک آیت ہے, ایگزیکٹ آیت ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں اور بیوی, اس کا ترجمہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو مجھے یاد ہے میں نے جیو سے کہا کہ دیکھیے یہ میں نے چونکہ اسی آیت سے یہ کنسیو کیا ہے سارے کا سارا پلے, اور ہمارے معاشرے میں بھی اور اسلام میں بھی یہ جو یونٹ ہے جس کو گھر کہتے ہیں آپ, میاں اور بیوی کا, اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. خاندانی نظام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, چونکہ پورا معاشرہ جو ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا معاشرہ جو ہے اس خاندانی نظام کے چھوٹے چھوٹے یونٹس کے اوپر کھڑا ہوا ہے, جس کے اوپر پورا معاشرہ آپ کا کھڑا ہے. اور اس کے اندر ٹھیک ہے آج آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے, آج آپ کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, آپ کے پاس بہت زیادہ دنیا کی وہ آسائشیں نہیں ہیں, مگر آج بھی آپ کا خاندانی نظام جو ہے نا وہ کہیں قائم ہے. آج بھی آپ کے یہاں رشتوں کے حوالے سے بے چینی کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ ویسٹ میں پایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو پیسہ نہیں ہے بہت زیادہ, مگر آج بھی لوگ خوش ہیں میاں بیوی گھر میں کمپیریٹیولی. تو سارے کا سارا اس کے اوپر کھڑا. تو میں نے اسے کہا دیکھیے کہ یہ تبھی چلے گا اور میں تبھی اس کو لکھوں گا جب آپ اس آیت کو پہلے آنر کریں گے. پہلے آیت آنر ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ آئے گی. تو انہوں نے بالکل اس کو ایکسیپٹ کیا, اور پھر ہم نے 3 یا 4 سیزنز کیے.
میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ابھی بھی ایسا ہوتا ہوگا جو کہ میں اب کچھ عرصے سے کر نہیں رہا, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں, میں نے دیکھا بھی نہیں بہت عرصے سے ٹی وی. اب تو گیم کہیں اور جا چکی ہوئی ہے. اچھا, مگر اس زمانے میں جو ہمارے یہ جو سارے لوگ تھے, لازم بات ہے کہ اب تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے مجھے کہ ایک دور میں نا جیری اسپرنگر شو آیا کرتا تھا. او ہو, اچھا اچھا, وہ ایڈلٹ ریٹڈ شو تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ڈراموں میں بھی ہم اس طرح کے ٹاپک, ٹیبوز نہیں ہوتے, وہ ٹیبوز ڈسکس کرنا بڑا پسند کرتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ برائی ہوئی ہے, اس پہ پردہ ڈال کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اس کو ہٹا دیں نہ, اس کو اچھالیں مت. دیکھیں کیچڑ ہے نا, اس کو یہ لوگ پھیلائیں مت. یہ بڑی لوگ بات کرتے ہیں جو سیوریج ہوتا ہے, سیوریج ہر جگہ ہوتا ہے نا. آپ کے جسم میں بھی ایک نظام ہے اخراج کا, وہ ضروری ہے, مگر آپ سیوریج کو صحن سے نہیں گزارتے ہیں کھلا, آپ اس کو کسی کونے سے اور اس سے گزارتے ہیں. بڑی خوبصورت بات. اور وہ بھی وہ جو انیویٹیبل ہو, جو آپ کے جسم کے لیے, معاشرے کے لیے, معاشرے کو صاف رکھنے کے لیے انیویٹیبل ہو, ضروری ہو کہ اس کے بغیر تعفن پھیلے گا یا اس کے بغیر انفیکشن ہوگا اگر آپ اس فاسد مادے کو نہیں نکالیں گے. فاسد مادے کی ایک نیچرل قسم ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ نہیں نکالیں گے تو پورا جسم جو ہے وہ جگہ جگہ سے فاسد مادے جو ہے یا جگہ جگہ جو ہے وہ پھوڑے میں تبدیل ہو جائے گا آپ کا جسم جو ہے. تو اگین بات وہی, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کا ایک نقصان, دونوں چیزیں آپ کی درست ہیں. ایک تو آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد کا لفظ تو یوز نہیں کرتا, مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے, جو کسی بھی, اچھا بجائے اس کے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی معاشرتی اقدار سے میچ نہیں کرتی ہے یا اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, میرے خیال میں جواب میں اونچی آواز کر کے اس کو گالی دینے کے بجائے آپ کو اپنی بات جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے. بے شک, بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ اپنا نیریٹو بہتر طریقے سے پیش کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی پذیرائی جو ہوگی, ایون بہت سارے وہ لوگ جو دوسری جانب بھی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جانب آئیں کہ نہیں یار یہ ایک بہتر رویہ ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ ہم لٹریچر, آپ دیکھیں اب ہم دونوں اسٹوڈنٹ ہیں لٹریچر کے, ہم ادب کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ادب سمجھتے ہیں, تو ہمارا لٹریچر بدلتا جا رہا ہے. جو لٹریچر آپ اور میں پڑھ کے آئے ہیں اس میں ادب میں کچھ اور چیزیں تھیں, کچھ اور باتیں تھیں, کچھ اور قدریں تھیں, کچھ اور کہانیاں تھیں, شارٹ سٹوریز بھی اور طرح کی تھیں جس میں سوسائٹی کے بارے میں, سوشل ایشوز کے بارے میں بات. اب جو یہ والے لوگ لکھ رہے ہیں یا یہ والے لوگ جو ادب کریٹ کر رہے ہیں, جب نیکسٹ آنے والی نسلیں یہ والا ادب پڑھیں گی یا دیکھیں گی تو وہ کیا اخذ کریں گی. اور میرے خیال سے اس ادب کے بعد جب ہم نیکسٹ سیڑھی چڑھیں گے, یعنی کہ اس کو تھوڑا سا اس سے ایڈوانس جائیں گے, تو کتنا ایک گراوٹ میں چلے جائیں گے. میں یہ اصل میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا. نہیں آپ ٹھیک ہے, دیکھیں نا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. آپ کوئی چیز اس وقت آپ اس کی پیش بندی نہیں کرتے اگر آپ, تو مثال کے طور پہ آج 25 کروڑ کا ملک ہے, آج آپ کے یہاں میرے خیال میں 100 سینماز بھی غالباً نہیں رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. فلم آپ کی ختم ہو گئی, فلم آپ کی نہیں بن رہی. اس فلم کے ذریعے آپ جو لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے تھے, ایک اچھی تفریح فراہم کر سکتے تھے, لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے تھے. کتنے موضوعات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی خواتین اب آپ کی جو ویلیوز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آفس میں کام کرتی ہیں, باہر جاتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین پہ جو بھی زیادتیاں اب تک ان کے ساتھ ہوتی رہی, اس حوالے سے بہت سارے قوانین جو ہیں وہ بن گئے ہیں. ان کے حقوق کے حوالے سے عورت کا جو ورثے میں, وراثت میں جو اس کا حق, جتنی بھی ساری, ان سب کو موضوع بنا کے اور آپ فلم کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بے شک, آپ نے میڈیم ختم کر دیا. تو اس کے اندر بھی اگر آپ فوری طور پہ اس کی پیش بندی نہیں کریں گے اور ایک پیرلل آپ ایک نیریٹو جو ہے وہ آپ پیش نہیں کریں گے, اور پیرلل اور بہت ہی اچھے طریقے سے پیش نہیں کریں گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پھر غالب آتا چلا جائے گا, اور اس کا نقصان ان کو بھی ہوگا جو آج کسی بھی طرح کے مغلظات میں انوالو ہیں, اور ان کے بعد بھی آنے والوں میں ہوگا, نسلوں کو ہوگا. اچھا بھائی جناب, میں ادب کی بات کر رہا تھا, پنجابی ادب, آپ کیونکہ پنجابی ادب بھی پڑھتے ہیں, پنجابی ادب کو سمجھتے بھی ہیں. ہم نے اب پنجابی ادب کے ساتھ جو کیا آپ کو وہ کیسا, کیونکہ اب میں چڑھتے لہندے دونوں پنجابوں کی بات کر رہا ہوں, پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اکٹھے پنجاب کی, چڑھدا بھی تے لہندا بھی. ہم شروع ہوئے تھے میاں محمد بخش سے, ہم شروع ہوئے تھے بابا فرید گنج شکر سے, بابا بلے شاہ سے, ہم ان لوگوں سے شروع ہوئے, وارث شاہ صاحب سے شروع ہوئے, ہم ان سے شروع ہوئے, اور اب ہم آ گئے ہیں سدھو موسے والے پہ, ہم آ گئے ہیں کرن اوجلے پہ, ہم ڈیفینڈر پہ, رفتار پہ, یہ لوگ لکھتے ہیں, دلجیت دوسانجھ پہ. یہ بات دلجیت کی شاعری میں نے جو کہ باقیوں کو اتنا سنا نہیں, دلجیت کو میں نے سنا ہے, دلجیت کی جو شاعری میں نے قدرے بہتر ہے, وہ ہاں وہ قدرے بہتر ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر اس میں بھی جٹ جو ہے نا, وہ جٹ اچا ہی ہے, وہ جٹ دا شملہ دوسری ذاتاں دے اتتے ہی ہے. تو یہ
جو ادب ہم پنجابی ادب کریٹ کر رہے ہیں صوفیات ادب جڑا ہے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਾਵਾਤ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ انسانیت ਲੱਭੇਗੀ. اس دور کے شاعر تو یہی ہیں جی, یہ جب کسی بھی دور کے, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. ہم تو یہ شاعری سنتے آئے. میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. واہ. تو اوور آل جو, اور یہاں پر اب کہتا ہے کہ میں تیرے سینے تے رینج دے ٹائر چاڑنے نے, میں سینے تے تیرے ڈیفینڈر چاڑنی ہے, میں جا کے ڈیوائڈر دے اتنے گڈی چاڑ کے کڑی چک لے آنی ہے. وہ کہتا ہے میں بندوق رکھنی ہے, میں ڈب 47 لانا ہے, میں ڈب 45 لانا ہے. وہ یہ باتیں چل رہی ہیں نا اب ادب یہ. اور آج کل کا نوجوان بھی اسی طرف ہی ہے. نوجوان وہ اس کا شاعری کا لائنیں لیتا ہے. اور اچھا میں نے دیکھا ہے کہ اگر اچھی شاعری کسی کو مل جائے تو وہ بھی لے لیتے ہیں. میں نے کئی دفعہ کیا, بڑا وائرل ہوا اس کا وہ کلپ پنجابی شاعری کا. لیکن ان لوگوں کی شاعری, ان لوگوں کا میوزک, وہ پنجابی کو جو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ لوگ لگاتے ہیں 5-6 گارڈ پیچھے, ڈالے پیچھے, گاڑیاں پیچھے, وہ بڑا سوٹ کرتا ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون آؤٹ آف دس ورلڈ کوئی چیز آ گئی ہے, کوئی مطلب بہت بڑا کوئی کارتوپ چیز آ گئی ہے نا. وہ میوزک کے ساتھ وہ فیل ہو جانا شروع ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ اس کو مارا بھی وہ جو الپیچو کیا ہے, الچیپو کے پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے. تو وہ یہ مطلب یہ کیا ہم پنجابی ادب کس طرف لے گئے ہیں. میں اب ہم جو پڑھ کے آئے ہیں, یہ آج کل کے بچے تو مجھے نہیں لگتا کہ بابا وارث شاہ کو, ہیر وارث شاہ کہیں پڑھیں گے, یہ میاں محمد بخش کو پڑھیں گے, یا کسی کو اس طرح چیزیں کریں گے, یا ان کے سدھو موسے والے سے یا ان لوگوں سے باہر نکلیں گے. مجھے نظر نہیں آتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں پنجابی ادب کو لے گئے ہیں؟ اچھا, میں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا نا, میں نے ان کو بہت زیادہ تقریباً بالکل ہی صرف اس لیے کہ چونکہ میں اخبار کا آدمی ہوں, مجھے روزانہ 8-10 اخبار دیکھنے ہوتے ہیں, اور ٹی وی پہ بھی کبھی کبھی آپ کی نظر پڑ جاتی ہے. تو جتنی دیر میں آپ انگوٹھا کا استعمال کرتے بھی ہیں اوپر کر کے, اتنی دیر میں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ بھی کوئی. تو ان میں سے بہت سو کو میں نام سے شاید جانتا ہوں گا, مگر کام میں نے ان کا چونکہ دیکھا نہیں ہے. مگر یہ مجھے اندازہ ہے کہیں نظر پڑ جائے کہ اچھا جی گنے بھی نظر آ رہی ہیں اور وہ بھی نظر آ رہے ہیں. حالانکہ جو صرف صوفیہ کی بات نہیں ہے, اوور آل جو پنجابی ادب تھا نا ہمارا, لہندے پنجاب دا بھی اور چڑھدے پنجاب دا بھی, وہ اس قدر خوبصورت وہ ہے. آپ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں جو انور مسعود صاحب تھے, انور مسعود صاحب کو اگر آپ دیکھ لیں, اس کے بعد کیا نام ہے, امجد اسلام. امجد صاحب نے پنجابی میں ذرا نسبتاً کم لکھا, مگر انور صاحب کے یہاں تو انور صاحب تو پھر بہت ہی لکھا. فقیر صاحب جو ان کے میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کرا, جی سہیل احمد صاحب کے نانا ہے, ان کا آپ اگر کام دیکھیں. پھر اس کے بعد احمد راہی صاحب کا آپ کام دیکھیں, ترنجن جو انہوں کی کتاب ہے یہ, اور باقی بھی ہمارے یہاں بھی جو پنجابی کا وہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے یہ جو جتنے بھی لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں, اچھا اس کی وجہ غالباً یہ بھی ہوئی ہے کہ نا یہ جو خود لکھنے کا عمل تھا نا, دیکھیں یہ جو پروفیشنلزم تھا نا, ویسٹ نے کچھ چیزیں, ویسٹ سے ہمیشہ وہ چیز سیکھنی چاہیے کسی سے بھی جو اچھی ہو, اور جو یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ انسان یہاں پہنچ جائے کہ اس کو یہ شعور آ جائے کہ کس جگہ سے مجھے کیا سیکھنا ہے, کس سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے. اللہ کی بڑی مہربانی, بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. بیکاز ہم اتنے مروب ہو گئے ہیں ویسٹ سے کہ ان کی تمام جو تہذیب ہے اس کو ہم اڈاپٹ کر لینا چاہتے ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر ہر وہ چیز جس کے اندر محنت لگتی ہے, ریاضت لگتی ہے, وہ ہم اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. مثلا اگر لیبارٹریز میں ہمیں صدیوں بیٹھ کے کسی ایک ذرے کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, یہ ساڑھے وسدا روگ نہیں ہے گا, یہ ساڑھے کو نہ کراؤ تسی. لیکن اگر وہ ماں بہن دے سامنے کو گالاں گولاں کر لیندے نے تو یہ تو بہت آسان ہے گا یار. بس میں حیران ہی رہ گیا یار, بٹ صاحب ایک بڑے اچھے مناسب فیملی دے لوگ نے, اور اچھے اداکار بھی اچھے نے وہ, اور میں انہوں نے انٹرویو دیکھا, بڑی پڑھی لکھی فیملی دی ساری ہے, اور تعلیم دے شعبے تو انہوں کا تعلق ہے. میں BBC چ انٹرویو دیکھا تو انہیں کیا کہ وہ اسکرپٹ میرے کو آیا تو وہ ایف ورڈ جڑا یہ وہ سی, تو میں انہوں پوچھا انگریزی کہ واقعی یہ ہوئے گا, تو انہوں نے میرے پروڈیوسر نے کہا کہ ہاں اسی طرح جائے گا. انہوں نے کہا اگر یہ ہوئے گا تو پھر میں کر رہا. مطلب میں حیرانی. اچھا پھر اتفاق کی گل ہے کہ میں انہوں نے کلپ بھی دیکھا ایسے, میں پہلے پڑھیا وہ کدھر, پھر میری نظر تو گزر گیا. بس میں کی تبصرہ کر سکنا کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا کسی چیز کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کرنے کا معیار جو ہے, میں کہتا ہوں چلو یار آپ چھوڑ دیں کہ سماج کی خدمت یا کنٹریبیوشن چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں میں نے صرف لوگوں کو ہنسانا ہے, صرف میں نے فن پیدا کرنا ہے. تو اس میں بھی معیار یہی ہونا چاہیے نا کہ میں کتنا یہ اچھا ہو سکتا ہے, کتنا اعلیٰ پائے کا مزہ ہو سکتا ہے, کتنی کمرشلی سکسیسفل ہو سکتی ہے. اگر آپ کا معیار یہ ہو
کہ اس کے اندر ایف ورڈ جو ہے وہ اسی طرح سے آنر جائے گا, میں اس لیے اس کی سلیکشن کر رہا ہوں, تو میں آپ کی عقل پہ ماتم ہی کر سکتا ہوں نا, میں اور کیا کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے جن کی آپ بات کی نا, گوروں کی یا آپ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ جب یہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں نا, یا جب کوئی اس طرح چیز بناتے ہیں, اس میں پیرنٹل گائیڈنس ڈال دیتے ہیں, وہ اس کو ایج ریسٹرکٹڈ کر دیتے ہیں کہ یہ 13 سال کے بچے تک یا اس کی عمر کے لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ 18 سال سے پلس کے لوگ دیکھ سکتے ہیں, اس میں فلاں چیزیں. پیرنٹل گائیڈنس لکھی ہوتی ہے انہوں نے اپنے کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے اوپر کہ یہ لیکن ہمارے یہاں پر یہ وہ تو بٹ صاحب آپ سیکھ وہ تو سبجیکٹس کے اوپر ہے نا, وہ تو سبجیکٹس کے اوپر ہے نا. کچھ اب وائلنس جیسے لینگویج, اسٹرانگ لینگویج, دے سیڈ کہ یہ 16 ایئرس کی لینگویج ہے, اس میں بچے جو 16 سال کے ہیں ان کے لیے یہ لینگویج ٹھیک ہے. یہ تو درست کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر دیکھیے آپ کا ایک گھرانہ ہے, آپ کا ایک گھرانہ ہے, آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک خاص طریقے سے وہ کیا. آپ کے والد صاحب کہتے ہیں, مثلا مجھے ایک چیز پہ اور بہت وہ ہوتا ہے جس پہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں بات کرنا جی ضرور. وہ جو اپنی فیملی میں بھی ہوتا ہے, اس کا حصہ ہے نا جی. اچھا اب وہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خیر کی بات کریں, لوگ کہتے ہیں تو اپنے گھر ٹھیک نہیں کر سکیا. بھائی ادھر کی کریے یار, اگر گھر والے بھی کوئی چیز ٹھیک نہیں کر رہے تھے, ہے نا. تو میں اپنی فیملی سے مراد میرے اپنے خاندان میں دیکھا, بس ہمارے اس میں یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ ہم سے کو دو. آپ نے مجھے ابھی کیا ابتدا میں آپ نے کیسے تعارف کرایا, حالانکہ کمپیریٹیولی یہ ایک دوستی کے اوپر بھی ہے, رشتے کے اوپر بھی ہے, مگر ایک پروفیشنل کام بھی ہے نا. آپ ایک پروفیشنل انٹرویو کر رہے ہیں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں مختلف چیزوں کا, مگر آپ نے اپنی گفتگو کی اور اس کے اوپر آپ نے کہا کہ میرے بڑے بھائی جان, اس طرح کوئی لفظ آپ نے یوز کیا. میں کتنا آپ سے مطلب بڑا تو خیر ہوں گا, لازمی بات ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے تو میں کافی بڑا ہوں گا, بٹ ادروائز تھوڑے سے بڑے نہیں میرا یہ چونکہ مزہ نہیں تھا, میں آپ سے 15-20 سال غالباً بڑا ہوں. آپ کے والد صاحب سے میرا ایک احترام کا تعلق تھا, وہ مجھ سے بڑے تھے, مگر وہ مجھ سے اتنے بڑے نہیں تھے جتنا میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. وہ 2-4 سال بڑے تھے, میں 15-20 سال کا فرق ہوگا آپ سے. مگر میں کہنا چاہتا کہ ہمارے یہاں جو 6 مہینے سال بھی بڑا ہوتا تھا نا, اسی انہوں یا باجی کہتے سا, یا آپ ہی کہتے سا, یا پائچن کہتے سا, یا چاچا یا تایا, یار بٹ صاحب اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے تھے. تمام زندگی اس شخص کے ساتھ آپ کا ایک احترام کا ایک رشتہ رہتا تھا. آپ اس کے دکھ سکھ میں اسی طرح سے کھڑے ہوتے تھے. آپ تو نٹھے جانتے سو کہ یار بھائی نے کو سد ماری میں ذرا جاما یار وسی بھائی نے کو سد ماری. میں اج بھی تہاڈا احترام تہاڈے پیار کرن دی ایک وجہ یہ ہے کہ تہاڈے والد صاحب نال میرا ایک بڑے احترام دا تعلق ہے گا, لیکن اسی کچھ وقت بہت اچھے طریقے نال احترام دے نال گزارا. مینوں ہمیشہ میرے ذہن چ رہندا کہ یار میرے بٹ صاحب میرے بڑے بھرا سن, انہاں دا پتر ہے گا, ٹھیک ہے نا. اب وہ بظاہر چھوٹی چیز, مگر معاشرے کو آپ دیکھیے کہ یہ جو چھوٹا سا ایک لفظ تھا, یہ جو رشتوں کو ہم نے احترام کا نام دیا تھا, اس نے کتنی خوبصورتی پیدا کی تھی. اب اگر میں بٹ صاحب کا, آپ کے والد صاحب کا, اب میں نے دیکھا ہے کہ 2-3 سال کا بھی بہن بھائیوں کا فرق ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کا نام لے رہے ہوتے ہیں, اور یہ بالکل چلن جو ہے وہ عام ہو گیا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویسٹ کا کلچر ہے, اور اس کے اندر فائدے یہ تھے کہ لوگ کھل کے بات کرتے تھے. ان کا کہنا یہ ہے, مگر اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں جو ہیں, جو وزاداری ہے آپ کی, اس میں کمی آئی ہے. بالکل امپورٹنٹ چیز یہ تھی, جو سیکھنے والی چیز یہ تھی کہ آپ کھل کے بات کریں, آپ وہ سیکھیں نا. وہ ان کی اچھی چیز تھی کہ آپ کو ہر بات کرنی چاہیے. میرے آپ کے درمیان اگر 20 سال کا بھی فرق ہے, آپ احترام سے آپ ہر چیز کہیں کہ وسیع بھائی یہ چیزوں پہ مجھے آپ کی اعتراض ہے, آپ ہر چیز کہیں, مگر آپ یہ کہیں کہ بھائی جان گل میں ٹھیک نہیں لگتی. بالکل ٹھیک ہے نا. سو میں گزارش کیا کرنا چاہ رہا ہوں, ان کی اچھی چیز آپ ضرور اڈاپٹ کریں. بری چیز یہ تھی کہ یار وہ اگر 10 سال بڑے آدمی نو بھی جیک کہہ کے مخاطب کر دینے, اور اگر یہ اسی کہہ دینا کہ سلیم بھائی یا زہیب بٹ صاحب یا زہیب بھائی تے کی ہر جگہ, یہ ہماری خوبصورت چیز تھی. ہم نے صرف ان کو فالو کرنے کے چکر میں ہم نے اپنی ہر چیز کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں, اس کے اثرات. میرے والد صاحب کا اور سرگودا میں ایک فیملی, سرگودا میں 2 ہی, سرگودا کے ارد گرد نا گاؤں ہیں بہت سارے, اور ذمہ دارہ ہیں, اور جو اچھے تگڑے ذمہ دار ہیں پنجاب کے, ان میں سے جو ٹاپ کے 3 علاقے آئیں گے ان میں سے ایک سرگودا ہے. تو وہاں پہ اسلحے کا کاروبار اور اسلحے کی ضرورت ہر جگہ رہتی ہے. 2 بڑے اسلحے کی دکانیں تھیں, ان میں ایک جو تھی وہ ایک فیملی کی تھی. اس فیملی کا, ان کا اور میرے والد صاحب کا, وہ مغل سن, ان کا اور میرے والد صاحب کی بہت دوستی تھی. اس کی وجہ سے ہم دونوں کے خاندان یہ بات جانتے تھے کہ میرے ابا جی دی اور انہوں نے ابا جی دی بہت دوستی ہے آپس میں. اور 2 بزرگوں کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, جب انتقال ہو جائے تو بعض اوقات جو بات کے جو رشتے ہیں نسبتاً وہ تھوڑا سا کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں, کبھی آنا جانا کمپیریٹیولی کم ہو جاتا ہے, مگر سب جانتے ہیں کہ بھئی ایک رشتہ ہے ایسی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو وزاداری تھی, یہ جو رشتے تھے, جو ان کا احترام تھا, یہ کیا چیز تھی, اس کی سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے میں, معاشرے کو جوڑ کے رکھنے میں.
اور تنہا نہیں ہونے دیتا ہے معاشرہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو. اور سینکڑوں آپ قوانین اگر ٹھیک طرح کام کر رہے ہوں تو بہت سارا بوجھ بھی آپ کے اوپر نہیں آتا، کیونکہ بہت سارے معاملات آپس میں ہی لوگ بغیر کسی جھگڑے کے ہی سلجھا لیتے ہیں. عدالتوں کی، وکیلوں کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ سوسائٹی ہی تو ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہے. یہ الگ کرتی ہے نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، وزاداری کی. ان سے ہوتا کیا ہے، یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا، اس سے وزاداری ختم ہوتی ہے. جب آپ ہر رشتے کی یہ رشتہ یہ حیا ہے، یہ حیا کے پردے ہیں. ایک کسی نو سی باجی کہنے ہیں، کسی نو آپی کہنے ہیں، کسی نو پاجن کہنے ہیں، کسی نو چاچا جی کہنے ہیں. یہ حیا ہے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چاچا جی نے روٹیاں جڑیاں نے میرے گھر دانے سٹنے نے، ٹھیک ہے نا، یا تسی انہاں دے سارا گھر جانا تسی چلانا ہے. مگر ایک حیا ہوندی، ایک احترام ہوندا ہے. ایک بڑا بزرگ جا رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، میں اس کی طرف آتا ہوں. ہمارے وہ قاری صداقت صاحب، ہاں جی، جو پی ٹی وی پہ، پی ٹی والے، جی صبح شام کو آتے ہوتے تھے. شام کو آتے بچوں کو جی سپارہ پڑھاتے تھے. میں نے ان کا انٹرویو کیا. کہنے لگے شاہ صاحب میں نے جن سے ان کے جو استاد تھے تو کسی وقت وہ نظر آ جاتے تھے. کہنے لگے میں نے کبھی اپنی سواری زندگی میں، مجھے اللہ نے گاڑی دے دی اور نسبتاً بہتر مالی آسودگی دے دی، تو اگر مجھے وہ نظر آ جاتے تھے تو میں پورے رستے ویٹ کرتا تھا کہ وہ کسی طرف مڑ جائیں یا چلے جائیں تو پھر میں ان کو کراس کروں گا. میں نے زندگی میں کبھی وہ میرے سامنے آیا ہوں، میں نے کراس نہیں کیا انہیں. اور کسی چیز میں ان کی ترقی میں کوئی کمی نہیں آ گئی خدا نخواستہ. مگر آپ ذرا دیکھیں نا، اس احترام کی کیا بات ہے. اور یہی بات اپنے بچوں کو سنانے میں کتنی اچھی لگتی. کسی چیز میں کوئی بات کہنے میں کبھی. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو دیکھیں اس کے اوپر آپ کو نا کئی سیشنز اب آپ نے بلا ہی لیا ہے تو کرنے پڑیں گے ضرور. یہ جو سوال اٹھانے کی بات کرتے ہیں نا لوگ، اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے. بہت ہی مقدس شخصیات ہماری ایک، ان میں سے ایک جو تھی آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے آپ اٹھے اور اس کے بعد جب جانے لگے تو رستے میں ان کے صاحبزادے نے ان سے کہا کہ ابھی جو محفل میں بات ہو رہی تھی، مفہوم، میں اس پورے واقعے کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس میں جو بات ہو رہی تھی اس کا جواب مجھے آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ تو تم کیوں نہیں بولے، تمہیں بولنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا آپ بھی تھے اور بھی کئی برگزیدہ جو شخصیات تھیں وہ وہاں موجود تھیں، مقدس شخصیات تھیں، تو میں نے پھر مناسب نہیں سمجھا. تو کہنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے ان کا احترام کیا، مگر مجھے خوشی ہوتی کہ تم ادب کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے. تو اگین جیسے میں نے آپ سے بات کی نا یہ شاعری کے حوالے سے، اسی طرح سے اسلام کو بھی انہوں نے ٹھیک طریقے سے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا، اس کی جو ایسنس ہے اس کی روح کو نہیں سمجھا. جو یہ الزام لگاتے ہوئے پھرتے ہیں کہ اس میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں کسی نے اس کی کونوٹیشن لے کے اگر غلط آپ سے یہ کہہ دیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر اسلام تو یہ نہیں کہہ رہا نا، وہ تو کسی کی کونوٹیشن کہہ رہی ہے، اس کا فہم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اسلام سے رجوع کریں، قرآن اور سنت سے، تو بھلے بڑے ہیں واقعات جس میں آپ کے سوال کرنے کو انکریج کیا گیا ہے. اس احترام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انکریج کیا گیا. احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بالکل کر سکتے ہیں. تو میں مکمل کروں گا اپنی بات. ہاں ان شارٹ یہ میں آپ سے بتانا کیوں چاہ رہا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں خوبصورتیاں تھیں ہمارے معاشرے کی، جنہیں ہمیں برقرار رکھنا چاہیے. میں اس کو مختصر یوں کروں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ویسٹ میں لوگ اپنی، آپ بات کر رہے تھے نا وہ فلموں کے اوپر ہے، مگر گھروں میں جس طرح سے وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کے، ماں بہن سب ایک دوسرے کے رشتے کے سامنے، وہ رواج ہمارے یہاں نہیں تھا یار، نہیں تھا، وہ ہمارے یہاں نہیں تھا اور وہ اچھا نہیں ہے. اس کو مت اڈاپٹ کریں. آپ اڈاپٹ کریں، ان کی علمیت اڈاپٹ کریں، آپ ان کی ریسرچ اڈاپٹ کریں، آپ ان کی جو قانون کی پاسداری جس جگہ کرتے ہیں وہ اڈاپٹ کریں. اگر آپ نے کرنا ہے، وہ جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی % ایمانداری کرتے ہیں اس کو اڈاپٹ کریں. لیکن اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں، اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں، بری چیزیں اڈاپٹ کریں. لیکن اگر ماں بہن کے سامنے کوئی آدمی بیہودہ گالیاں دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ بھلے کسی محل میں رہتا ہو، وہ غلط ہے. آپ یہ جانیں کہ وہ غلط ہے، مجھے یہ اڈاپٹ نہیں کرنا. ہاں اگر اسی شخص کی کوئی محنت ہے تو وہ میں اڈاپٹ کروں گا. بے شک. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ڈیتھ ہو گئی جی ان کی، دونوں بزرگوں کی. تو 10-15-20 سال کے بعد کا واقعہ. میں اور میرا ایک دوست جا رہے تھے اور ان کے جو صاحبزادے تھے بہت تیز مزاج تھے. بیکاز تسی اگر وہ اسلحے کا کاروبار کرنا ہے سرگودا شہری تو ڈنڈی پٹی والے تسی نہیں ہے کہ تسی چلا نہیں سکتے انہوں. ٹھیک ہے. مختصر یہ کہ جی کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا. اور وہ اپنی بائک پہ تھے اس وقت کسی اس میں، اور اس کی حالت خراب ہو گئی. وہ مڑے ہیں اور مڑنے کے بعد میں اس وقت نام نہیں لینا چاہ رہا، پائے نے نا اینج کر کے نا گریبان میں پڑے میرے دوست تھا، بیکاز ہی واز ڈرائیونگ دوسری جو سواری تھی. تو میں نے ان سے کہا، میں کہا جی ایک منٹ
آپ اندازہ کر جو نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے نا جس میں یعنی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ بعض اوقات اپنے بڑے بڑے اہم لوگوں کی بات بھی نہیں سنتے, اس کے اندر بھی اس نے مجھے دیکھا, اس نے کہا کہ اگر تیرے نہ اندھا تو میں تیرا ڈیش 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 کا. اس کے ذہن میں اس وقت بھی تھا کہ یہ جو آدمی ہے وسیع جس کا نام ہے, اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. یہ تھی وزاداری, یہ تھی رشتوں کی اہمیت, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آپ نے بالکل ترک کر دیا ہے, یہ ان کی اہمیت تھی. میں آپ کو دیکھتا ہوں, مجھے ہمیشہ آپ کے والد یاد آتے ہیں, یہ میری آخری سانس تک رہے گا. آپ کو ہمیشہ خیال آتا ہے کہ یار یہ میرے باپ کا دوست تھا یار. بالکل ایسے ہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی طرح کرتا ہاں, اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ میں جس دن غلط کام کروں آپ اس دن میرے ساتھ کھڑے ہوں. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. تو بری چیزیں ان کو ترک کرنا ہے, جو اچھی چیزیں ہیں اس کو تو معاشرے سے ترک کرنا ہے. اچھا, اب تھوڑا سا اس کو ماحول کو لائٹ کرتے ہیں. آپ شاعر ہیں, میں آپ کا مداح ہوں, دنیا سننا چاہتی ہے آپ کو, تو کچھ تازہ کلام ہماری نظر کریں تاکہ ہم بھی اس کو انجوائے کر سکیں. میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اور ایک اور نام جو ہم جب ڈسکس کر رہے تھے نا, انور صاحب کا نام لیا, فقیر صاحب کا, انور صاحب کا, شیو کمار بٹالوی بھی ایک اہم نام ہے. ہاں, کی پوچھتے ہو حال فقیر, کی پوچھتے ہو حال فقیر. اور حیرت ہوندی ہے, میں چونکہ پوری طرح سنیا نہیں, پر میں افسوس ہے ہوندا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ پاویں لہندا پنجاب ہوئے پاویں چڑھدا پنجاب ہوئے, جتھے شیو ورگا شاعر ہوئے, آخری جڑے شاعر گزرے نا وڈے تواڈے, انہیں چو شیو امرتا پریتم بھی, یہ امرتا پریتم بھی, یہ میں نے اس لیے بھی نام لیے کہ یہ صوفی شعراء نہیں تھے, مگر ان کے یہاں بھی کیا اعلیٰ پائی کی شاعری جو ہے وہ ملتی. میں تانوں چونکہ بزرگاں دا ذکر ہو رہا ہے, میں تانوں ایک نظم سنا دینا, تازہ ہی کی ہے, یہ نام رکھے میں پیو. پنجابی شاعری بھی مطلب ٹھیک ٹھاک پنجابی شاعری کرتے ہیں آپ. یہ نام رکھے میں پیو. ہاں, ہنجو اکھ وچ چب جانا سی, ہنجو اکھ وچ چب جانا سی, تیر کلیجے کھب جانا سی. ہنجو اکھ وچ چب جانا سی, تیر کلیجے کھب جانا سی, میں بیڑی تو چھال نہ ماری ہوندی تے. ہنجو اکھ وچ چب جانا سی, تیر کلیجے کھب جانا سی, میں بیڑی تو چھال نہ ماری ہوندی تے, سارا ٹبر ڈب جانا سی, سارا ٹبر ڈب جانا سی. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے, میں کہ پیو دا مقدمہ بھی تو کوئی لڑے نا یار. واہ واہ واہ, کیا شاندار بات کی ہے بھائی. مطلب اس کی ڈیپتھ جو سی ہے سمجھنے والے کے لیے وہ کمال. بھائی والدہ کے لیے آپ نے کبھی کچھ لکھا اپنی؟ جی بہت بہت لکھا. مجھے وہ پلیز عنایت کرے, کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں, تو یہ ڈیڈیکیٹ ہے ان کے لیے, آپ کے پیرنٹس کے لیے, جو شاہ صاحب ہمیں بھی عنایت کریں گے. یہ کامیابیاں, اچھا میں سچی بات آپ کو بتاؤں, بٹ صاحب میں 13-14 سال کا تھا جب میں نے یہ نظم لکھی تھی نا, 15 سال کا ہوں گا زیادہ. بعد میں تھوڑی بہت اس میں ری برش جسے کہتے ہیں اس کو کیا ہوگا. اور مگر عمر کے اس حصے میں اب مجھے لگتا ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ میری ماں کو تو ٹریبیوٹ ہے ہی ہے, اور مگر مجھے لگتا ہے یہ عورت ذات کو بھی ٹریبیوٹ ہے بیک وقت. وہ عورت ذات جس کو خالق کائنات نے مرد سے مختلف بنایا ہے, مجھ سے آپ سے مختلف ہے, الگ ہے, بالکل جدا ہے. وہ عورت ذات جس کو میں تو کم از کم رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ باری تعالیٰ نے کیا کیا اسے عطا کیا ہے, اور میں رشک کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ باری تعالیٰ جب اپنی رحمت کی مثال دینا چاہتے ہیں تو عورت کی جو مامتا ہے وہاں سے اس کی مثال جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. تو یہ عورت ذات کو بھی ٹریبیوٹ ہے, یہ مدر ہوڈ کو جس کو آپ مامتا کہتے ہیں. ہم کچھ کر لیں, اس مامتا کی سینسٹیوٹی کو, جہاں ہماری انتہائیں شاید ختم ہوتی ہیں حساسیت کی, وہاں سے کوئی ماں جو ہے اس کی سینسٹیوٹی کی, اس کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے. بے شک. سو مدرہڈ کو بھی ٹریبیوٹ ہے, مائیں جتنی دیکھ رہی ہیں ان کو ٹریبیوٹ ہے, خواتین کو ہے, جو مرد دیکھ رہے ہیں ان کی ماؤں کو بھی ٹریبیوٹ ہے, اور میری ماں کو تو ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اور کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں, کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں, یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے.
شکریہ. کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. اور جہاں جہاں ہے، امجد صاحب کو بہت پسند تھا یہ شعر، مرحوم امجد اسلام امجد صاحب. جہاں جہاں ہے میری، اللہ غریق رحمت فرمائے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے. واہ شکریہ. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا. میں سرگودیش نا جس لیے دوپہری عموماً لوگ سو جاندے سن، خواتین بھی سو جاندیاں سن، تو میں جناب بوئے شوئے ٹپ کے نا تے ساڈے جڑا سی نا پورا علاقہ اتنے نا ویڈیو گیم دیاں مشیناں لگی ہوندی سن، اس کوائن پا کے ساری ساری دوپہر بچے کھیڈتے رہتے سن. تو یار مینوں اج بھی یاد ہے بٹ صاحب کئی واری میری ماں نا وہ آئی ہے تو میں اج سوچنا کدی جون جولائی دی دوپہر اس نکل کے آنا، پہلے سوچتے ہونے کتنے چلا گیا ہے، پھر اٹھ کے آنا، پھر اتوں پھڑ کے کدی کن پھڑ کے کدی ماردیاں لے کے جانا. تے کیسی کیسی محنت کر دی عورت نا، یا خاص طور پہ ماما، میری ماں نے بھی کی تھی. یہ ایگزیکٹ اتوں آیا. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے. واہ. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال. تمہیں سے صبح ہو میری، میری شام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے. واہ واہ شاندار. کیا پورا اس کے اندر نا سما گیا ہے سارا، ماں کا کردار، ماں کا اسٹرگل سب اس کے اندر سما گیا. اچھا ایک میری فرمائش پہ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کیونکہ پتہ کیا یہ ہمارے بچپن کا ہے، مطلب ہماری جوانی کا، تو جو کہتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر، تو آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ سننا یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. نہیں میں پیش کرتا ہوں، مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کے بعد آنے والے دوست ہوتے ہیں اور ان سے داد لینا جو ہے نا اس کی ایک اپنا لطف ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے. اس میں پیش کر دیتا ہوں. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. کاش میں اسی وجہ سے میں کہا سی کہ پنجابی ادب تے گل کرانگے تو میں پنجابی دی بہت ساری چیزیں نہیں بھی ہم پنجابی پہ چلے جاتے ہیں. اوکے. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. معاف کیجیے گا. تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں، اور بےتابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. واہ 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 شاندار بھائی، مزہ آ گیا. یعنی کہ وہی سارا خیال، وہی سارا تصور، وہ جو لکھتے رہے عید کارڈوں پہ، وہ سارا کچھ ایک دم سے نوسٹیلجیا ہے یہ نظم. اچھا مجھے پنجابی ادب کی آپ بات کر رہے ہیں، پنجابی کا میں کیونکہ اب میرے لیے تھوڑا سا نیا بھی آئی ہے کہ آپ پنجابی لکھ رہے ہیں. پنجابی تو پنجابی کی بجہ ہم تو پنجابی پھر ساڈے خون چ کی ہے نا، ساڈے اندر دوڑ دی ہے لہو وانگو. تو یہ ہمیں کچھ عنایت کرے تاکہ ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پنجابی ادب پیچھے رہ گیا یا پنجابی ادب چینج ہو گیا، تو ہمیں کچھ عنایت کر دیں. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے، میں نے جب ہمیشہ لکھتا تھا، مگر ابھی کچھ عرصے سے مجھے احساس ہوا کہ یہ جو پنجابی کا کھلا ڈھلا پن ہے نا، یہ اس کی خوبصورتی ہے. جس کو کہیں لاؤڈ کہا جاتا ہے، میں اس کو لاؤڈ تو نہیں سمجھتا، مگر یہ خاص طرح کی بے تکلفی ہے جسے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، خاص طرح کی وہ کھل کے جیڑی گل اٹھا کر کے کہہ دینی ہے.
تو وہ بہت سارے مضامین میں مجھے احساس ہوا کہ کچھ مضامین جو ہیں کچھ خیال وہ کل بلا رہے ہیں مگر اس کو میں نہیں کہہ پا رہا اردو میں, وہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتے. جیسے اس کو اب میں ٹرانسلیٹ مثال دے طور پہ میں تمہیں غزل سنانا یہ کئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آخری تے بالکل ہے کہ تسی ترجمہ کر ہی نہیں سکتے ہوتا ٹھیک وہ جس صرف پنجابی ہی کر سکتے ہو تسی یعنی کہ پنجابی انہوں کہہ سکتا ہے پنجابی سمجھ سکتا ہے اردو تسی کر ہی نہیں سکتے کچھ. اچھا جی جیسے ایک جگہ میں نے کراچی کی ایک سلینگ تھی وہ میں ایک زمانے میں پلیز لکھتا تو بہت جاتا تھا کراچی تو وہ ہے یہ لوگ کہتے تھے آپس میں یہ بات کرتے تھے نا تو کہتے تھے بھرم بازی. اب اس کو ہم کہیں کہ اپنا ہوا بازی بھرم بازی ہاں ورڈ جیسے پنجابی میں رنگ بازی کہتے ہیں نا اب رنگ بازی کا تو ترجمہ نہیں کر سکتے تو اسے دکھا سکتے ہو کہ یار اے ہو رہی ہے رنگ بازی ہو رہی ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں ایکسپریشن ایسے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے کچھ الفاظ ایسے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی یوز ہوئی ہیں. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਬੀਬਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਬੀਬਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. آئے ہائے ہائے ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾ ਜਾ کے ਵੇਖਿਆ ਕਰ. اور یہ جنزی کو تو اب سمجھ آئے گا شعر پہلے نہیں آتا ہوگا کہ سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے اپنی گڈی آپ کٹا کے ویکھیا کر. سجن بیلی ہے کبھی ادھر چلی گئی کبھی اتھے پھنس گئی چمکا مار کے لے گیا. سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے اپنی گڈی آپ کٹا کے ویکھیا کر. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر. جد میں اسٹوڈنٹ سے اکثر کہتا ہوں جب یونیورسٹیز میں جاتا ہوں کہ جب میں دیکھا ایک ہمارے دوست تھے تو جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا اور اپنی زندگی میں ان کے والد کو بہت زیادہ خوش نہیں رکھ سکے وہ جب سے گئے انہوں نے وہ ان کے اپنے والد کی وہ ڈی پی ہے نا وہ بنائی ہوئی انہوں نے تو اس سے میں نے کہا تو نہیں مگر یہ وہاں سے آیا میرے ذہن میں کہ یار جدوں تھوڑے بزرگ حیات نے نا جیوندے نے ادو انہاں دی قدر کرو ہے اور اچھی گل ہے ادو لاؤ ہے نا یو نو کسی ایلون مسک دی لاتی کسی کمپیوٹر دی لاتی اتنا بہتر نہیں کسی پیو دی تصویر لاؤ کال کرے وہ اپنے فون تے تصویر آ رہی ہوئے وہ جگرا بڑا ہو عمر وج جائے گی وہ تو جب ہیں ان کی قدر کریں نا. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر. تے جد بھی لگے تیرے جہا ہور نہیں کوئی جد بھی لگے تیرے جہا ہور نہیں کوئی تو قبراں دی مٹی چاہ کے ویکھیا کر. جد بھی لگے تیرے جہا ہور نہیں کوئی تو قبراں دی مٹی چاہ کے ویکھیا کر. اور اس کا اگر کوئی ترجمہ کر سکتا ہے اردو میں تو مجھے بتا دے کہ عاشقاں نوں نہیں پچھی دا ہجرے دا حال عاشقاں نوں نہیں پچھی دا ہجرے دا حال وہ بڑدا سگریٹ پٹھا لا کے ویکھیا. کمال ہو گئی. اوئے ہوئے 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 جل جائیں گے ہم بڑدا سگریٹ جل جائیں گے. واہ 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 شاندار بھائی شاندار. شکریہ. اور محبت پہ آپ کو لگتا ہے کہ پنجابی میں کوئی صوفی ازم کے قریب کی بات لکھی ہو؟ ہاں میں مجھے دیکھنا پڑے گا. ہاں دیکھ لیں. اور مگر یہ کہ ادروائز جو تصوف کا جو پورا فلسفہ ہے پھر تصوف کے اندر بھی ملامتی ہیں. ایک وہ شاعر تھا صابر وجود ہے وجود الشہود ساڑے قصور دا صابر بہت ہے ویری گڈ فرینڈ آف ویری گڈ ویری فائن پوئٹ. صابر بہت اچھا شاعر ہے بہت ہی اعلیٰ شاعر ہے. بس اس کی تھوڑی قدر نہیں کی گئی. شاعر کی کبھی قدر نہیں کی گئی ویسے میں نے اندازہ کیا ہے
شاعر کے جانے کے بعد ہی اس کا کوئی کلام کلوم اٹھاتے ہیں, کوئی شعر شور لگاتے ہیں. نہیں ہمارے قبیلے کے لوگ تو میرا تو بہت پرانا اس سے تعلق ہے. صابر اور بہت ایگزیکٹ جو باب بلے شاہ جڑا قصبہ نا جی پانڈو جی ان کی جی پانڈو کی ہے, میں گیا ان کے گھر. ہاں میں اچھا کیونکہ قدردان ہوں تھوڑا سا, تو ملاقات بھی ہوئی اور میں مل کے بھی آیا, کیونکہ ان کے جہاں والدین کی قبریں ہیں نا بابا بلے شاہ کی, تو وہاں ان کے پاس ان کا گھر ہے گلی کا. اور آدمی بھی بہت اچھا, ہاں بہت اچھا. وہ کیا ان کا ایک شعر تھا کہ ویکھ رہی ہیں انی نہیں تو ساری دنیا میری ہے تے میں تیرا کلی دا. وہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کمال کر گیا. میں تو شاید اسے جسٹیفائی نہ کر سکوں, لیکن رومانیت کے اوپر ہی کیونکہ رومانس کی بات ہو رہی ہے تو کچھ سنا دیں, کیونکہ یہاں عاشق بڑے تڑپتے پھر رہے ہیں. چھڑ دے میرے یار نہیں ہونا, چھڑ دے میرے یار نہیں ہونا, دنیا دارا تیرے کولوں پیار نہیں ہونا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. چھڑ دے میرے یار نہیں ہونا, دنیا دارا تیرے کولوں پیار نہیں ہونا. اور دو ویلے دا ٹکر دو کو سنگی بیلی, دو ویلے دا ٹکر دو کو سنگی بیلی, دنیا جاوے چلے ہور کھلار نہیں ہونا. واہ 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 واہ. دو ویلے دا ٹکر دو کو سنگی بیلی, دنیا جاوے چلے ہور کھلار نہیں ہونا. اور کون ہے کی ہے کیسا ہے کی کرتا ہے, کون ہے کی ہے, یہ 3-4 سوال آتے ہیں نا ہمارے سامنے. کون ہے کی ہے کیسا ہے کی کردا ہے, کون ہے کی ہے کیسا ہے کی کردا ہے, عشقے دے وچ اینا سوچ وچار نہیں ہونا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. عشقے دے وچ واہ 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 اینا سوچ وچار نہیں ہونا. کون ہے کی ہے کیسا ہے کی کردا ہے, عشقے دے وچ اینا سوچ وچار نہیں ہونا. چھڑ دے میرے یار نہیں ہونا, دنیا دارا تیرے کولوں پیار نہیں ہونا. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے. بہت مزہ ہے, ڈیڈیکیٹ ہوئے گا یہ ڈیڈیکیشن یہیں پہ لگ جانی ہے, لوگوں نے ریل میں لگا دینی ہے. اچھا اور نائز گرے بھائی میں آپ کو اردو میں سنا دیتا ہوں. اچھا یہ بھی ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے. ہاں کیا مزہ آ رہا ہے بھائی جان, دیکھیں نا وسیع شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اسپیشل شاعری لے رہا ہوں ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے. محبت ہے آپ کی. لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک رہ گزار ہے, لڑکا ہے رہ گزار رستہ, لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک رہ گزار ہے, تینوں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. اچھا لڑکا ہے ایک لڑکی ہے, جب آپ کوئی کسی کا ہاتھ تھام کے جب واک کرے گا تو پھر اسے شعر سمجھ میں آئے گا. لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک رہ گزار ہے, تینوں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. اور شعر دیکھیے گا بٹ صاحب, مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. واہ واہ واہ. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. اور محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر, محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر, خلوت میں بھی وہ اپنی بہت بردبار ہے. محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر, خلوت میں بھی وہ اپنی بہت بردبار ہے. اور دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے, دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے, معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے. دیکھا شکریہ. دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے, معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے. اور مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے, پنجابی سے کہتے ہیں رہ گئے, مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے, سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. واہ. مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے, سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. اور پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز, دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. یہ شاندار ہے. شکریہ. یہ آخری بات جو سی تھی نا دیندار ہے, یہ مجھے ریلیٹ کر گیا, میں کہیں ایک دم سے نا ہاں جڑ گئی. لوگ ایک دوسرے کو جب چاہتے ہیں تو مانگتے ہیں, اور ہر رشتے میں مانگتے ہیں, اس کی خیر مانگتے ہیں, اس کے لیے اس کو بھی مانگتے ہیں, تو یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ. اچھا بھجن پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز,
دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. یعنی عشق خود غرض ہوتا ہے؟ نہیں یار، عشق دیکھیے، عشق اگر نا آپ اس کو بہت زیادہ فلسافیکل ڈبیٹ میں لے جائیں گے، نہیں میں ڈبیٹ میں نہیں لے کے جانا چاہتا ہے نا، تو ایک اس کی جو انتہا ہے بالکل وہ انتہا جس کی دیکھیے بحث برائے بحث کے لیے ہے. میں نے اس لیے بات کر دی کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو، صرف یہ بتانے کے لیے ہمیں خبر ہے، مگر اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے یہ بالکل لایانی سی بحث ہے، بے معنی بحث، صرف اتنا اس سے کچھ نکلتا نہیں ہے. کیونکہ عشق شراکت تو برداشت نہیں کرتا. عشق شراکت برداشت نہیں کرتا، شرک نہیں برداشت کرتا عشق. لیکن عشق کیا خود غرض ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، یہ بھی ویری کرتا ہے. عشق جو ہے نا وہ صرف ایک خدائی کی ایک ذات ایسی ہے جو شراکت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہے. وہ ایک اس کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. میں حقیقی کی نہیں، میں مجازی کی بات کر رہا ہوں. مگر ادروائز میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے زندگی میں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مایوپیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے بیشتر لوگ اور بہت سارے لوگ جو اس بات کو جانتے بھی ہیں، جاننے کے باوجود بھی، چونکہ ہوتا کیا ہے بہت ساری چیزوں کو ہمیں ادراک اور فہم تو ہوتا ہے، مگر ہم اپنی عادتوں کے، اپنے جینز کے، اپنی جو ڈی این اے اس کے بھی تو قیدی ہوتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہم بہت ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود بھی کر نہیں پاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ وقت جو ہے یہ امپلسو ہونے کا نہیں ہے، پر کی کریے ساری عادت ہے کہ ایسی فوری ڈیسیژن لینا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، مگر عادتوں کا عادتیں پنجابی دی کھانے کی عادتیں سروں نال جاندیاں نے. اتنی خوفناک چیز ہے عادت جو ہے، وہ شعور سے بڑی چیز ہوتی ہے. جس نے اپنے عادت پہ کنٹرول پا لیا نا، تو آپ سمجھے اس نے بنیاد دیتے یہ جو جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے گویا اپنے رب کو پہچانا. نفس کیا ہے؟ نفس وہی ہے نا اپنے آپ کی عادت و اطوار کیا ہیں. اصل جو جنگ ہے، جو بنیادی جو سارا حساب کتاب ہوگا، وہ تو انہی عادت و اطوار پہ ہوگا نا جو آپ کو دی گئی تھی، اور اس میں آپ نے اپنے کردار کی درستی کے لیے یا کردار کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے ان عادتوں سے کتنی آپ نے جنگ کی. یہی تو اسی کے اوپر فیصلہ، یہی نفس کی جنگ، یہی نفس کی جنگ ہے. ادروائز تو بہت ساری اچھی عادتیں ہر شخص میں ہوتی ہیں، وہ تو جاتے ساتھ ہی سائڈ پہ کر دی جائیں گی. وہ تو کہ یار ایتے تنو ویسے ملیاں سن، ایتے چھڑ دے. ایک پرابلم سی کہ مطلب کہ یہ چشمہ یہاں نہیں رکھنا تھا، یہ تمہاری عادت تھی کہ تم نے یہی رکھنا تھا، مگر کردار، قانون، معاشرے، روایات، اخلاقیات یہ کہتی تھی کہ اس کو یہاں رکھنا چاہیے. یہ تم بتاؤ کہ تم نے کتنی مرتبہ اس کو یہاں رکھا، اس کے اوپر فیصلہ ہو. بے شک. اور وہ جو سہیل صاحب نے کل، وہ رات کو ہم جب افطاری پہ تھے تو سہیل بڑائی صاحب نے جو کہا تھا کہ مزاج انسان کی تقدیر کا تعین کرتے ہیں، قسمت کا تعین. یس، آپ کو یاد ہوگا میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یہ بہت حد تک یہ بات درست ہے، مگر اس مزاج کے اندر 10-20% اختیار گنجائش ہے آپ کے پاس. اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ سب کچھ ہم جبر کے اوپر نہیں ڈال سکتے. کہ میں سرگودے پیدا ہوا ایسا تو میں اتھی زندگی گزارنی، جو بہت اچھا شہر ہے. میں ایک مثال دے رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ اتھی زندگی، میں تو ہن بھی سوچنا کہ اتھے ٹر جائیں. بہت شاندار ہے. ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی جس جگہ پیدا ہوا ہے وہاں اس کا اختیار نہیں ہے، مگر شعور کی منزل کو پہنچنے کے بعد وہ وہاں رہنا چاہتا ہے، کہیں اور جانا چاہتا ہے، جو بننا چاہتا ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے، اس کو اپنے کردار کو پہچاننا ہے، اچھائی برائی کو پہچاننا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کو عمل کرنا. تو گنجائش ہوتی ہے. سب کچھ ہم جبر کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ یہ جو بھی کچھ ہے وہ ایک بڑی ایک نقشے کا حصہ ہے اور ہم اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارا تھوڑا اختیار ہے. بالکل ہے. اچھا بھجن، بہت کم ہے مگر ہے. جن زی کو کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ جن زی جو اسپیشلی سوشل میڈیا والے ہیں، ہاں، جو اس طرف چل پڑے ہیں، ان کو کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ یار ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جنزی جو ہے، میں تو انہیں نسل نو کہتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے پاس اتنا خوبصورت لفظ ہے اردو میں، نسل نو ہے، نئی نسل جو آ رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں تو سچی بات یہ ہے کہ جنزی سے نا بہت میں ان کو سنتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، جہاں مجھے مل جائیں. ٹھیک ہے. اور میں ان کو دیکھتا ہوں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی عادات ہیں جو ان کی ہم سے بہتر ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں، یہ آپ کا کیمرہ اگر یوں جا رہا ہو، یہاں سے ہمارا سفر ہے نا جی، یہ ایک گمان جو سینئرز کو، کسی بھی نوعیت کے سینئر کا مطلب نہیں کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، جو بھی شخص 30 سال کا ہے وہ 20 سال والے سے سینئر ہے، جو 40 سال کا ہے وہ 10 سال سے سینئر ہے. آپ کے والد صاحب مجھ سے
کچھ عرصہ سینئر تھے, میں آپ سے زیادہ عرصہ سینئر ہوں, اتنا ایک فرق ہے نا. میں یہاں سے میں نے سفر شروع کیا, میں یہاں پہنچا ہوں, تو ان بعد میں آنے والے نے اگر یہ جاننا ہے کہ اس عرصے میں کیا کیا کچھ ایسا ہے جو جاننے کے بعد وہ اپنی زندگی کو میرے تجربے کی وجہ سے بہتر کر سکتا ہے, تو اس کو مجھ سے سیکھنا ہے. لیکن بعد میں دنیا کتنی بدل چکی ہے, اور جو کچھ ہم نے, مثال کے طور پہ ہم نے یہ اپنے بعد میں آنے والوں بعد میں آ کے سیکھا کہ ہمارے بچپن میں اساتذہ یا پیرنٹس جس حساب سے جس کثرت کے ساتھ تشدد کیا کرتے تھے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ ہم نے تو, ہماری نسل نے تو نہیں سیکھا. ہم تو آج بھی ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو ہمارے بزرگ بھی اور ہمارے اساتذہ بھی جو دبا کے مارتے تھے, ٹھیک ہے نا, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو بھی جنزی سے سیکھنا ہے. تو میں تو سچی بات یہ کہ ان سے سیکھتے رہتا ہوں. میں انہیں کیا کہوں گا, میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ جس بھی کچھ ڈیڈیکیٹ کر دیں ان کو. ہاں, ان میں سے جس کو بھی جو بھی اختیار ملتا ہے, اور یہ شروع میں ہوتا ہے, شروع میں ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں اس دنیا کو, وہ اقبال کا مصرع ہے نا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. تو اقبال کی طرح نہیں, مگر ہر بعض اوقات بہت سارے جنزی میں دیکھتا ہوں, سے بات کرتا ہوں, کہتے ہیں آرٹ جو ہے بس میرا کام نہیں کہ میں دنیا کو بہتر کروں, میرا کام تو بس کچھ کریٹ کرنا ہے. مگر کچھ عرصے بعد میں جانتا ہوں کہ انہیں یہ احساس ضرور ہوگا زندگی میں کہ ان کا بھی یہ کام ہے جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہ اس کو بہتر کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کچھ نہ بھی کریں, صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اگر آپ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں نا, وہ بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مگر میں صرف یہ کہتا ہوں, دیکھیں, اور میں یہاں پہ اسلامک فلسفی سے میں مدد لوں گا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے اسلامک فلسفی. سو ویسٹ کی ہر وہ چیز جس میں علم ہے, جس میں انسانیت ہے, جس میں قدریں ہیں, وہ ہمیں سیکھنی چاہیے. اور ہر کامیاب آدمی سے وہ چیز سیکھنی چاہیے جو زندگی کو خوبصورت اور اچھا بناتی ہے, سوسائٹی کو اچھا بنائے, سوسائٹی کو اچھا بناتی ہے. جنزی کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں. اس کرٹیکل تھنکنگ کے تحت انہیں ویسٹ سے آنے والی ہر چیز کو بھی کوشچن کرنا چاہیے کہ اگر ویسٹ سے آ رہی ہے تو کیا سب کچھ اس کا درست ہے, یا اس میں سے جو چیزیں درست ہیں وہ میں لوں گا, اور جو چیزیں میرے اپنے معاشرے کی, میرے ماں باپ کی سکھائی ہوئی ہیں, میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا. مجھے لگتا ہے اس کا کمبینیشن بنانے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو رہتی ہے, جنزی کو بھی ہے, ہمیں بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی جان, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا. نہیں بہت شکریہ. کہ 1.5 گھنٹے تک ہم بیٹھے رہے ہیں اور یہ گفتگو کرتے رہے ہیں. آپ کا شکریہ, اور مجھے امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. کوشش کیا کریں کہ اچھی بات سنیں, اس کو آگے پھیلائیں, اور بری بات سنیں تو اس کو وہیں پہ رد کر دیں. برا کہیں تو اسے شیئر مت کریں. بس یہ میری اسلامک فلسفی ہے. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں, میں جی ضرور کہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو, خدا تمہارے عیبوں پر پردے. بے شک بے شک, بالکل اسی طرح ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بٹ صاحب, ذاتی نوعیت کی بات ہے, مگر چونکہ بات ہو رہی ہے, میں قسم کھانا مناسب نہیں ہے, میں نے زندگی میں کبھی آج تک کوئی چیز ایسی, اول تو اب میرے دوست احباب بھی کچھ ایسی چیز شیئر نہیں کرتے, مگر بہت سارے گروپ میں اس میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو کسی کی نجی زندگی کے حوالے سے ہو, کوئی تصویر ہے, کوئی بھی چیز ہے, کوئی خبر ہے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی اسے شیئر کیا ہو کہیں سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور کرنا بھی نہیں باقاعدہ اس کی, مجھے آپ کہیں تو میں کہہ دوں کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا کبھی زندگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اور اچھی بات بھی یہی ہے, یہ نجی حوالے سے یہ فرق رکھتے ہیں, ہمیں یہ اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ نجی حوالے سے ہے. مگر کوئی شخص پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے, آپ کا ووٹ لے کے گیا, اس سے چونک میں سوال کریں کہ بھائی جان یہ آپ کی ذمہ داری تھی, اس کا بتائیں کہ حساب دیں, وہ الگ چیز ہے, یہ نجی حوالہ ہے. اور ایک آپ سے وعدہ بھی ایک اور لینا ہے, ایک نشست اور کریں گے. ہاں ضرور انشاءاللہ. ایک نشست اور ہوگی. اس نشست کے لیے ہمیں بہت انتظار کرنا پڑا, لیکن اگلی نشست کا بھی ہم انتظار کریں گے, کیونکہ یہ ورتھ ویٹنگ تھا جو ہم نے کیا آپ کے ساتھ گفتگو کی. ہمیں بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اور کمنٹس میں بتا دیجیے گا کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں, آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا چیزیں بہتر کر سکتے ہیں, ضرور لکھیے گا. کوئی بری بات ہو تو دل میں رکھ لیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.